عزت مآب اور فضیلت مآب علماء کرام، مشائخ محترمین، اساتذہ اور مبلغین، دعات اور خطباء جو اس مجلس میں تشریف فرما ہے، اور عزیز القدر طالبین علوم نبوت جو اس مرکز القدس میں زیر تعلیم ہیں، اور بالخصوص ہمارے یہ عزیز بیٹے جنہوں نے انتظامی تعلیم کا مرحلہ مکمل کیا ہے، اور آج ان کو دستار فضیلت بھی ان کے سروں پہ رکھی جائے گی، اور انہیں اپنے اس تعلیمی مرحلے کی تکمیل کی شہادت بھی دی جائے گی۔ اللہ رب العزت انہیں عالم بعمل بنائے، اور اللہ رب العزت ان کے علم میں، عمل میں، زندگی اور صحت میں، اخلاص اور صدق میں برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لیے، دین کی اقامت کے لیے اور توحید و سنت کی اشاعت کے لیے توفیق سے بھی نوازے، اور اللہ رب العزت ان کی حفاظت بھی فرمائے، اور ہمیشہ اپنا فضل اور اپنی رحمت اور اپنی تائید و حمایت اور نصرت اللہ تعالیٰ ان کے شامل حال رکھے۔ اور وہ تمام احباب جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اس اجتماع کے اندر محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور یہاں بیٹھنا اللہ رب العزت قبول فرمائے، اور وہ فضیلتیں جو ایسے اجتماعات میں شامل ہونے والے اور ان کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ ان فضیلتوں کا آپ کو مستحق بنائے۔ اور وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت ہی عظیم چیز ہے جو یہاں آنے والوں کو علمی اور دینی، اصلاحی اور تربیتی مجالس کے اندر شرکت کرنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جو اس اجتماع کے اندر شریک ہوتے ہیں، فرشتے اللہ رب العزت کے نوری فرشتے جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یہاں بیٹھنے والے انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور وہ اپنے دوسرے فرشتوں کو بھی کہتے ہیں کہ آ جاؤ، یہ جگہ، یہ جو چیز تم تلاش کر رہے تھے یہاں موجود ہے۔ وہ ان کی ڈیوٹی دنیا کے اندر یہ ہوتی ہے، ان کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں علم کی، ذکر کی اور اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید کی، اللہ کی شان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان، آپ کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بیان ہو، تو وہ اس کو ذکر کی مجلس کہتے ہیں۔ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا، اور یاد دہانی ہے لوگوں کو، ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی سنت کا اور آپ کی سیرت کا۔ تو اس ذکر کی مجلس میں جب وہ آتے ہیں تو فرشتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اور اتنے فرشتے اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، ایک پرے کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس مجلس کے جا کر جب اللہ رب العزت کو رپورٹ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ کو معلوم ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت یہ فضل والا اور اپنی رحمت اور بندہ نوازی والا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئے ہو؟ اللہ کا جانتا ہے یہ کس لیے آئے ہوئے، دلوں کو بھی جانتا ہے اور ہمارے مقاصد کو بھی جانتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور علیم بذات الصدور لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ، یہ تیرے بندے اس لیے آئے ہیں کہ یہ تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں، تو یہ تیرا نام لیتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری حمد کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری تنزیہ و تقدیس کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کو دیکھا تو نہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ پھر اور زیادہ آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی تعظیم کے ساتھ آپ کی تسبیح کریں، آپ کی حمد اور ثنا بیان کریں، آپ کے محاسن اور آپ کی عظمت و جلال کا اظہار کریں۔ مفہوم ہے، میں اس حدیث کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ چاہتے کیا ہیں؟ تو انسان اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھے کہ یہاں ہم آتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اور ہم لوگ یہاں آتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں بخش دے اور ہمیں جنت کا اللہ رب العزت مستحق بنا دے۔ یہی مقصد ہے نا ہمارا یہاں آنے کا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ تیری جنت کے طلبگار ہیں، تیری جنت چاہتے ہیں کہ یا اللہ تو ان کو وہ نصیب کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جنت دیکھی تو نہیں انہوں نے، ہاں قرآن اور حدیث میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری چیزیں جنت کی بیان فرمائی۔ تو اللہ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت دیکھی ہو تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ اور زیادہ اس کا شوق رکھیں، اس کی لگن رکھیں، اس کے حصول کے لیے یہ طلبگار ہوں، اور جستجو کے لیے اور اس کی طلب کے لیے یہ بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنے والے ہوں۔ پھر یہ بچنا کس سے چاہتے ہیں، کس سے پناہ چاہتے ہیں کہ ان کو دی جائے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جہنم سے چاہتے ہیں کہ انہیں آزاد کر دیا جائے، ان کو پناہ دے دی جائے، اور جہنم سے اللہ رب العزت ان کو بالکل آزاد فرما دے، یہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ رہنا، جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جنت ملے میں نے ان کو دے دی، اور جو جہنم سے آزادی اور پناہ چاہتے ہیں تو میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا، اور میں نے ان کو جہنم سے پناہ دے دی، اور میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو بخش دیا، غفرت لہم۔ تو فرشتے ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان کے ساتھ ایک ایسا آدمی آ کے بیٹھ گیا جو اس مجلس کے اندر یہ نیت کر کے نہیں آیا تھا کہ میں جا رہا ہوں، بس گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک اچھی مجلس ہے اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ چلتا ہوا آیا تھا اور دیکھا تو بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو ایسے ہی آ گیا تھا اس مجلس میں، پورا طرح ارادہ کر کے گھر سے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحانہ و تعالیٰ اور ارحم الراحمین، اپنے بندوں پہ بہت زیادہ کرم فرمانے والا مالک، وہ فرماتے ہیں جل شانہ کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ کوئی آ کے بیٹھ جائے تو وہ بھی محروم نہیں رہتا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ رب العزت اس کو بھی بخش دیتے ہیں۔ تو آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ احسان فرمایا ان کے اوپر، اور یہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے اوپر اس طرح مہربان ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، جنت الاٹ کر دیتے ہیں، اور جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب یہ مجلس ختم ہوتی ہے تو اس مجلس کے اختتام پر جب لوگ نکل کے جا رہے ہوتے ہیں تو آسمان سے فرشتے ان کو بشارت دیتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں اس چیز کی کہ جاؤ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، ارجعوا مغفورین، جاؤ تمہیں بخش دیا گیا ہے، تم پر اللہ رب العزت نے فضل فرمایا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اور صرف گناہ ہی معاف نہیں کیے، مٹائے ہی نہیں، معاف نہیں کیے، صرف اتنا نہیں ہے کہ صرف معاف کر دیے ہو، مٹا دیا ہو ان کو، بلکہ اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اپنے بندوں پر اللہ اتنا مہربان ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کا کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت توبہ کرنے سے، نیکیاں کرنے سے، نیکوں کے ساتھ محبت کرنے سے اللہ رب العزت اتنا مہربان مالک ہے، ایسا کرم فرمانے والا اکرم المکرمین ہے کہ وہ سبحان اللہ صرف گناہ کو معاف نہیں کرتے، ان کی پردہ پوشی نہیں کرتے، بلکہ مہربانی فرما کر اللہ رب العزت گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اپنے بندوں کو اس طرح نوازتے ہیں۔ تو ایسی مجالس کے اندر انسان آئے تو بہت ہی زیادہ اپنی نیت کے اوپر محنت کر کے اس کو خالص اللہ کی رضا کے لیے خالص کرے، اور اس مقصد کے لیے آئے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور راضی ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما کے جنت کے مستحقین میں اور جنت میں جانے والوں میں شامل فرما دے اور جہنم سے بچا لے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ایسی مجالس میں انسان آئے، نیت کر کے آئے، اور خلوص کے ساتھ، شوق کے ساتھ بیٹھے کہ یہاں بیٹھ کر انسان اگر ایسے ہی چلا گیا خالی اور محروم تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ انسان کو طالب بن کے اور اللہ کی رضا کے لیے اور مجلس کا ادب کرتے ہوئے اور اس کا شوق لے کر، اور اللہ رب العزت کے رسول حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں بتائی ہیں، ان فضیلتوں کے حاصل کرنے کا انسان اپنے دل کے اندر استحضار کر کے اور اس کا ارادہ کر کے، اس کا طالب بن کے اس مجلس میں شریک ہو تو پھر اللہ رب العزت بہت زیادہ نوازتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اور یہ جو مرکز ہے القدس، ماشاءاللہ دین کی تعلیم کا مرکز، ایسے مراکز بہت ہی دنیا کے لیے اور علاقے کے لیے یہ خیر اور برکت کے مراکز ہوتے ہیں۔ یہاں ان کی وجہ سے اللہ رب العزت ان علاقوں کے اندر خیر اور برکت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو دین ہے یہ خیر ہے، یہ دین جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا
کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ مشرک اور یہ کافر یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو۔ دین خیر ہے، دین خیر ہے، اور اس دین کے ساتھ جو آدمی جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو خیر سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، جس کو اللہ خیر سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، یفقہہ فی الدین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ یہ دین خیر ہی خیر ہے، اور اس دنیا کے اندر اگر دین ہے، اگر اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کی تعظیم دلوں کے اندر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، اور اللہ کے جو ہم نے پیش ہونا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو نیکوکار ہیں ان کو جنت سے نوازنا ہے، اور جو گناہ گار ہیں ان کو کافروں کو اللہ نے جہنم میں ڈالنا ہے، ان چیزوں کو مانے، تقدیر کو بھی مانے، جو ان چیزوں کو مانتا ہے یہ خیر ہے۔ اس کے ساتھ یہ دنیا جو ہے یہ خیر کا محبت ہے، یہاں خیر قائم ہے، موجود ہے، دین کی وجہ سے، دین پر عمل کرنے والوں کی وجہ سے، دین کے چلن کی وجہ سے، دین کی اشاعت اور احیاء کی وجہ سے اس جہان کے اندر خیر ہے۔ جب دین مٹ جائے گا، کوئی دین کا پڑھنے پڑھانے والا نہیں رہے گا، کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اللہ کا نام بھی نہیں لیا جائے گا، تو پھر یہاں خیر ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کائنات کی بساط لپیٹ دی جائے گی، اور اس زمین کو اور اس کائنات کو تہس نہس کر دیا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو خیر جب تک دنیا کے اندر ہے اس وقت تک یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور یہ دنیا قائم ہے اسی خیر کی وجہ سے۔ اگر یہ خیر ختم ہو جائے تو پھر سراسر اور بالکل یہاں شر ہی شر ہوگا، اللہ رب العزت اس کائنات کو بالکل تہس نہس کر دیں گے اور اس کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہ خیر ہے جو اللہ رب العزت نے اس علاقے کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہے کہ یہ مسجدیں ہیں، مسجدوں کے اندر نمازی ہیں، یہ مدارس ہیں، علماء کے اندر علماء پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، بچیوں کے بھی مدارس ہیں جہاں بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، مردوں کے لیے بھی مدارس ہیں، بچوں کے لیے بھی حفظ قرآن کے تعلیم قرآن کے مراکز ہیں، ان کی وجہ سے یہاں خیر ہے۔ تو ان اداروں کے ساتھ انسان کو جڑنا چاہیے، ان کا خادم بننا چاہیے، ان کا مددگار اور معاون بننا چاہیے، ان کا پشتیبان بننا چاہیے، ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے، اور جو کچھ ہم ان اداروں کی تقویت کے لیے، ان کی مضبوطی کے لیے، ان کے زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کے لیے جیسی سہولتیں اور جیسی ضرورتیں ہیں ان کو فراہم کرنے والا ہمیں بننا چاہیے۔ تو جیسے ابھی شیخ صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ جو لوگ اساتذہ ہیں اور جو والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، اور یہ بچے یہاں آ کر ماشاءاللہ محبت کے ساتھ، محنت کے ساتھ یہ پڑھتے ہیں، اپنے والدین کے لیے تو صدقہ جاریہ ہیں، اور اسی طرح اپنے اساتذہ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں، لیکن یہ ان حضرات کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہیں جنہوں نے یہ ادارے بنائے ہیں، جنہوں نے یہ ادارے قائم کیے ہیں، جو ان کی نگہبانی اور ان کی خدمت کرتے ہیں، اور جو ان کے اندر اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں وہ ان طلباء کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ مال کی نعمت ہے، دعا اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے وہ سرگرم ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں وہ بھی اس پورے اجر کے اندر شریک ہوتے ہیں جو اساتذہ کو ملتا ہے، جو والدین کو ملتا ہے، اسی طرح ان کے میزبانوں کو اور ان کے خدمتگاروں کو اور ان کی ضروریات اور ان کی جو احتیاجات ہیں ان کی کفالت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت ان کے ساتھ اجر میں شریک کر دیتے ہیں۔ اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، سچی بات ہے دوسروں کا تو کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ جو علم کا سلسلہ ہے جہاں تک چلے گا اس وقت تک جتنے لوگ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اس کو زندہ رکھنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کو فعال کرنے کے لیے، اس کو توسیع اور اس کی تقویت کے لیے جو لوگ بھی لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ان کے کھاتے میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی تجارت ہے جس کے اندر گھاٹا نہیں بلکہ نفع ہی نفع ہے، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والی تجارت ہے۔ جب تک دین ہے اس وقت تک یہ سلسلے چلتے رہیں گے، اور جب انسان کو جنت میں اونچے مقام ملتے ہیں تو اس دین کی خدمت کی وجہ سے تو اس وقت انسان جو ہے نا وہ کہے گا کہ بہت ہی اللہ کا میرے اوپر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
مجھ سے یہ کام لے لیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمیں اللہ نے مال بھی دیا اور اس کو ایسے راستوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ ہمیں اور زیادہ توفیق عطا فرما کہ تیرے راستے میں، تیرے دین کے لیے، تیرے دین کے خادموں کے لیے، تیرے دین کے محافظوں کے لیے، تیرے دین کے چوکیداروں کے لیے یا اللہ ہم اسی طرح مدد کرتے رہیں، تو ہمیں توفیق بھی عطا فرما اور وسائل بھی عطا فرما۔ اور اس راستے میں خرچ کرنے کو اللہ رب العزت نے یہ کہا ہے کہ یہ مجھے قرض دینا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دیتا ہے؟ دین کے لیے خرچ کرنا، دینی اداروں کے اوپر خرچ کرنا، علم اور علماء کے اوپر خرچ کرنا، طلباء کے اوپر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینے والی بات ہے۔ جہاد یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جس سرزمین کے اندر دینی ادارے ہیں، مساجد ہیں، مسلمان ہیں، دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، تو ان سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ جہاد ہے۔ اور اگر دین نہیں ہے، پڑھنے پڑھانے والے نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو ایسی سرزمین کا تو اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مقام نہیں۔ دارالکفر ہے، دارالفسق ہے، فجور ہے، اللہ کی بغاوتوں کی جگہ ہے۔ ایسی جگہوں پر تو اللہ کا غضب اترتا ہے۔ تو اس سرزمین کی حفاظت نہیں ہوتی، حفاظت اس سرزمین کی ہوتی ہے جس کے اندر مسلمان رہتے ہیں، اللہ کا دین غالب ہے، اللہ کا دین ظاہر ہے، اللہ کے دین کی اشاعت اور تعلیم ہوتی ہے، اللہ رب العزت کا دین سکھایا جاتا ہے، اس کے مطابق تربیت کی جاتی ہے۔ تو علماء تیار ہوتے ہیں، اگر ان کی بات سنتے ہیں لوگ تو پھر وہ بھی دین کی طرف آتے ہیں اور دین زندہ ہے وہاں۔ تو ایسی سرزمین کی حفاظت جو ہے یہ جہاد کہلاتا ہے۔ تو جہاد اس وجہ سے ہے کہ یہاں دین ہے، اور اگر دین نہ ہو تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی سرزمین کی حفاظت کے لیے کچھ جان دے، کوئی اس کے لیے زخم کھائے، کوئی اس کے لیے ایسی بات کرے، نہیں۔ اس سرزمین کی حفاظت کے لیے جس میں دین ہے، دین پڑھایا جاتا ہے، دین سکھایا جاتا ہے، دین پر عمل کیا جاتا ہے، تو یہ دین جو ہے جس کی وجہ سے زمین کو یہ فضیلت اور یہ حیثیت ملتی ہے کہ اس کا دفاع کرنا جو ہے یہ مسلمانوں کا فریضہ بنتا ہے۔ تو دین کا دفاع کرنا، دین کا تحفظ کرنا، دین کی خدمت کرنا، اس کی تقویت کا، اس کی اشاعت کا، اس کے احیاء کا، اس کی اقامت کا انسان کو اہتمام کرنا، یہ تو سب سے بڑا کام ہے۔ اس لیے جن علماء نے دین کے مقاصد کے بارے میں لکھا ہے نا، تو انہوں نے کہا ہے کہ سب سے پہلا اولین مقصد انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ دین کی حفاظت، دین کی حفاظت، دین کی حفاظت، یہ سب سے اولین مقصد ہے۔ اس کے لیے جان بھی جائے تو جائے، مال بھی جائے تو جائے، وطن بھی چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑ دیا جائے، رشتوں و ناتوں کو توڑنا پڑتا ہے تو توڑ دیا جائے، دین بچانا، دین قائم رکھنا، یہ ساری چیزوں سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ سب سے اولین مقصد انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ دین۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا اپنے نبیوں کے حوالے سے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ حضرت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر آخری وقت آیا؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب پر جب آخری وقت آیا، اللہ اکبر، قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے لیے یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے لیے یہ ہے، تم ایسے کرنا ایسے کرنا، نہیں، دین کی بات کی۔ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن لہ مسلمون۔ تو پھر انہوں نے یہ کہا، یا بنی، جزاک اللہ خیر، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، میرے بیٹو اللہ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، تمہیں دین کی نعمت عطا فرمائی ہے، دین کی عزت اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو آپ اسی دین کے اوپر قائم رہنا اور اسی دین کے ساتھ تمسک رکھنا، اسی دین کے ساتھ وابستہ رہنا اور اسی دین پر چلتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے تمہاری زندگی گزرے اور اسی پر تمہاری زندگی کا اختتام ہو اور اسلام کی حالت میں تم اس دنیا سے جاؤ۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ نے ہمیں بھی کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی رکھو۔ تقوی کیا ہوتا ہے؟ پورے دین کی فرما برداری، پورے دین کے اوپر چلنا، جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنا اور جو منہیات اور حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا، یہ تقوی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی تعلیم کے مطابق دین کے اوپر عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، یہ تقوی ہے۔ اس تقوی کو اختیار کرنا، جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے کہ انسان اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کا نافرمان نہ ہو، دین سے محبت کرے اور اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے اور ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد رکھے، یہ تقوی ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر میں منقول ہے۔ تو اس حالت میں انسان کو مرنا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ تو دین اصل چیز ہے، اس دین کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے، اس دین کے ساتھ انسان بنتا ہے، اس دین کے ساتھ انسان خوش نصیب ہوتا ہے، اس دین کے ساتھ انسان کامیاب ہوتا ہے، اس دین کے ساتھ انسان کے اوپر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نوازشیں، اللہ رب العزت کی مہربانیاں اور اس کی کرم فرمائیاں یہ انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ دین نہ ہو انسان کی زندگی کے اندر تو سب کچھ عذاب ہے۔ اللہ نے کہا لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، جو دین سے محروم ہیں، جنہوں نے دین سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے دین کو چھوڑ دیا بلکہ دین کے دشمن بن گئے، دین کو مٹانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ اللہ اکبر ان کے پاس جتنا بھی مال ہے، جتنی بھی ان کے پاس کوئی دولت ہے، جتنے بھی ان کے پاس کوئی مناصب ہیں، جاگیریں ہیں، جائیدادیں ہیں، مال ہے، اثاثے ہیں، فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، زمینیں ہیں، جو کچھ ہے ان کے پاس، لا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، جو ان کے پاس ہے اور جو ان کی اولاد ہے اور جو ان کی زندگی کے اندر سہولتیں اور راحتیں ان کو حاصل ہیں، یہ دیکھ کر آپ کسی غلط فہمی میں نہ پڑے، اس سے خوش نہ ہوں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے، وہ راحت نہیں ملتی، وہ یقین اور سکون کی زندگی نہیں ہوتی، پریشانی اور بے قراری اور بے چینی والی زندگی ہوتی ہے، کسی وقت بھی انسان راحت اور سکون کے اندر نہیں ہوتا۔ اس راحت اور سکون کے حصول کے لیے کوئی نشہ کرتا ہے، اس کے لیے کوئی موسیقی کی طرف جاتا ہے، کوئی بدکاری کی طرف جاتا ہے، کوئی حرام خوری کی طرف جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، اس لیے کہ زندگی میں سکون نہیں ہے، بے سکونی ہے، اور اتنی بے سکونی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں۔ جاپان میں سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خودکشی ہوتی ہے، سب سے زیادہ خودکشی جاپان کے اندر ہوتی ہے، حالانکہ جاپان وہ ملک ہے کہ جہاں ہر آدمی کو ہر سہولت حاصل ہے، ہر سہولت حاصل ہے، لیکن وہ مرتے ہیں، کس لیے؟ زندگی کے اندر بے چینی ہے۔ اسی طرح مغرب کے اندر، یورپ کے اندر ایسے ملک ہیں جہاں انسان کو خودکشی کا حق دیا گیا ہے کہ جب تم چاہو ڈاکٹر کے پاس آ جاؤ اور اس کو کہو کہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے یا کرنٹ میرے جسم میں چھوڑ کے میری جان ختم کر دے۔ زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، زندگی عذاب بنی ہوئی، یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، تو دیندار ہیں، غریب بھی ہوں، ان کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرتے ہیں، اور جہاں دین نہیں ہے تو سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو گولیاں کھا کے سوتے ہیں اور گولیاں کھا کے جو ہے نا ہم سارا کچھ کرتے ہیں، گولیوں کے بغیر تو ہمیں نیند بھی نہیں آتی، نیند ہی نہیں آتی۔ دین ہے اصل چیز، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ جس کے ساتھ زندگی کی ساری نعمتیں نعمت بن جاتی ہیں، اور اگر یہ دین نہ ہو تو ساری نعمتیں انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں۔ دین وہ چیز ہے، اس لیے دین کا خادم، دین کے خادموں کا خادم اور دین کے اداروں کا خادم اور دین کے مراکز کا خادم انسان کو بننا چاہیے۔ ایک روایت ہے حضرت ابو ذر سے بھی منقول ہے، عبداللہ بن مسعود سے بھی منقول ہے کہ انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ کن عالما، یا تو انسان کو عالم ہونا چاہیے، یہ سب سے اونچا مقام ہے، نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ علماء کا، علماء کا۔ اللہ اکبر۔ امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جیسے مجھے یاد پڑتا ہے، کبھی بھول بھی جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد جو سب سے بڑا کام ہے، نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ مقام نبیوں کا ہے، اور اس کے بعد پھر کن کا مقام ہے؟ جو نبیوں والا کام کرتے ہیں اور وہ امت کے علماء ہیں۔ نبیوں کے بعد ان کا مقام ہے، صحابہ کے علماء، پھر تابعین کے علماء، پھر اتباع التابعین کے علماء، اور تبع الاتباع کے علماء، پھر ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہاء محدثین، اور جتنے علماء ہیں، قرآن کے قراء ہیں، حدیث کے حفاظ ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہیں، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کی اقامت و اشاعت کے لیے اور پوری دنیا کے اندر اس کی روشنی کو پھیلانے کے لیے جن لوگوں نے جہاد کیا، اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں قربان کی، یہ سارے اس دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام رکھتے ہیں۔ اور ان میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ انبیاء کا، اور انبیاء کے بعد پھر ان کے وارثوں کا، جنہوں نے ان کا علم سیکھا، پھر ان کی مسند پہ بیٹھے، پھر ان کے مصلے کی حفاظت کی، پھر ان کی ممبر کی حفاظت کی کہ یہاں اللہ کا پیغام پہنچایا جائے۔ ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی قدر کرنا، ان کا احترام کرنا، ان سے محبت کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یعرف لعالمنا، ہم میں سے وہ نہیں ہے جو ہمارے عالم کی عزت نہیں کرتا، ہمارے عالم کی عزت نہیں کرتا، اس کا احترام نہیں کرتا، اس کا اکرام نہیں کرتا، اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو علماء کے ساتھ محبت کے ساتھ، تکریم کے ساتھ اور اعزاز کے ساتھ ان کے ساتھ ملنا چاہیے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ اور انسان ہوتا ہے، انسان سے اگر کوئی کوتاہی یا کوئی کمی ہو جاتی ہے تو انسان ہے، اس کی وجہ سے ان سے متنفر ہو جانا اور ان کے بارے میں لوگوں کو بدگمان کرنا اور ان کے خلاف پرچار کر کے ان کو ذلیل کرنا، یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، ان کی تکریم کرنی چاہیے۔ تو علماء انسان ہوتے ہیں، انسان سے کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، انسان سے کوئی لغزش بھی ہو جاتی ہے، ایسے موقع پر
جو کسی کی خوبی ہے اس کا تو اظہار کرنا چاہیے، اور اگر کسی کی کمی ہے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اور پردہ پوشی جو کسی کی کرتا ہے کسی مسلمان کی، تو اللہ رب العزت اس کا بھی پردہ رکھتے ہیں، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ننگا نہیں کرتے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کریں گے۔ اور اگر انسان جو ہے وہ لوگوں کے عیوب اور نقائص اور خاص طور پر علماء کی توہین کرے، جیسا کہ آج کل کئی لوگ بیٹھے ہوئے کرتے ہی ہیں، ان کا کام ہی یہ ہے کہ علماء کے خلاف اور مدارس کے خلاف اور دین کا جو سلسلہ چل رہا ہے پڑھنے پڑھانے کا اور اس کو سکھانے کا، اس کو لوگوں کی نظروں میں گٹاتے ہیں، بلکہ اس کو بدنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ لوگ دین کے دشمن ہیں۔ اگر دین زندہ ہے تو علماء کی وجہ سے زندہ ہے، ہم تک پہنچا ہے تو علماء کی وجہ سے پہنچا ہے۔ آج پڑھنے پڑھانے والے موجود ہیں تو دین ہمارے اندر موجود ہے، یہ نہیں رہیں گے تو دین کہاں رہے گا؟ دین ختم ہو جائے گا۔ جن علاقوں میں یہ مدارس نہیں ہیں وہاں کوئی آدمی نہیں ہے، اللہ اکبر، تھر کے علاقے میں جہاں مدارس کی بہت کمی ہے اور علماء کی بھی وہاں کمی ہے، تو لوگ جو ہے نا وہاں گئے، میں بھی گیا، آپ صاحب بھی گئے، میرے ساتھ ہم گئے، تو کچھ قبرستان میں ہم نے دیکھا کہ کئی قبروں کے اوپر جو ہے نا وہ اینٹیں رکھی ہوئی ہیں اور کئی اینٹوں کے بغیر ہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کیوں ایسے ہے؟ تو وہ کہنے لگے جی جن کے اوپر اینٹیں رکھی ہوئی ہیں نا یہ ہم نے بغیر جنازے کے دفن کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، اب کوئی آئے گا تو ان کا جنازہ پڑھائے گا تو ہم ان کی اینٹیں اٹھا دیں گے۔ ایسی حالت ہے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، کوئی دین کی بات بتانے والا نہیں ملتا، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ روشنی ہے تو دین کے ساتھ ہے، دین کو اللہ نے نور بنایا ہے، اس سے روشنی، یہ اصل روشنی ہے جس سے انسان کا ضمیر بھی روشن ہوتا ہے، انسان کا دل بھی روشن ہوتا ہے، انسان کی عقل بھی روشن ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں نور آ جاتا ہے، انسان کی ساری زندگی نور بن جاتی ہے۔ اور اگر دین نہیں ہے، دین کی روشنی نہیں ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اور جس دین کی روشنی کو پھیلانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سراج منیر بنایا ہے، روشن آفتاب بنایا ہے، وہ ہدایت کے اور نور کے آفتاب ہیں، جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے روشن آفتاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کو روشن کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد سے، اپنے اس دین سے، اپنی اس شریعت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور جہاں یہ دین کی روشنی نہیں ہے، اللہ اکبر، سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جو اعمال کرتے ہیں کافر، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی سورۃ النور میں، جو جس میں آیت النور ہے، اللہ اکبر، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان فرمائی تو بتایا کہ جو اس نور سے محروم ہے، دین کے نور سے جو اللہ رب العزت نے اتارا ہے، اور مسجدوں اور مرکزوں دین کے مراکز کے اندر یہ ملتا ہے، جو لوگ ان سے محروم ہیں تو ان کے اعمال کی جو کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی دھوپ کے اندر چمکتی ہوئی زمین کو دیکھتا ہے کہ یہ پانی ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے تو کبھی اس کو پانی ملے گا؟ پانی کوئی نہیں، پانی نہیں ہے، وہ تو بھوک، وہ تو بک ہے، وہ تو سراب ہے، وہ تو ایسی چمکتی ہوئی ریت ہے جس کے اندر انسان کی ہلاکت لکھی ہوئی ہے، وہاں پانی تو ہے ہی نہیں۔ یا پھر ان کی زندگی ایسے اندھیروں کی طرح ہے جو سمندر کے اندر، گہرا سمندر جس کے اوپر موج پہ موج چڑھی جاتی ہے، اوپر کلی کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر بھی نیچے چلے جاتے ہیں، تو اتنے اندھیروں کے اندر والذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں تو ان کی زندگی جو ہے وہ اندھیروں کے اندر زندگی ہوتی ہے۔ ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور۔ یہ دین کی روشنی جس کو اللہ نہ دے اس کے لیے زندگی کے اندر کوئی روشنی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے، کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، خواہشات اور ظلم کے اندھیرے، بے انصافیوں کے اندھیرے۔ ان اندھیروں سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دین دیا ہے، تو اس لیے دین کے ساتھ جڑو، دین کی قدر کرو، دین والوں کے ساتھ جڑو، اس دین کو اپنی زندگی کی محبوب ترین چیز بناؤ، اپنے گھروں میں دین زندہ کرو، اپنے علاقے میں دین زندہ کرو، اپنی نسلوں کو دین کے اوپر لگاؤ۔ یہ سب سے بڑی سلام عزت اور سب سے بڑی کامیابی اور سب سے بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں بات کرتا ہوں ان بچوں کے لیے جو آخری حدیث، آخری باب اور آخری حدیث انہوں نے پڑھی ہے، کتاب الجامع الصحیح۔ یہ کتاب جو ہے یہ الجامع الصحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کردہ کتاب ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے اساتذہ نے ان کی علمیت کا اعتراف کیا، ان کی فقاہت کا اعتراف کیا، ان کی نیکی، تقوی، زہد، ورع، عبادت، ان چیزوں کا اعتراف کیا۔ قتیبہ ابن سعید ان کے استاد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر علاقے سے لوگ آئے۔ یہ وہ استاد ہیں کہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، اور دوسرے محدثین کے بھی استاد ہیں، یہ استاد الاستاد ہیں۔ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میرے پاس ہر طرف سے لوگ پڑھنے کے لیے آئے، لیکن بخاری جیسا کوئی نہیں آیا، اور میں نے مجالست کی ہے، اور ان کی صحبتوں میں اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اللہ نے مجھے موقع دیا ہے۔ علماء، فقہاء، محدثین، زاہد، عابد، دیندار، نیکوکار، بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوں میں، لیکن میں نے بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ بخاری سب سے بڑھ کر ہے،
علم کے اندر، نیکی کے اندر، تقوی کے اندر، ہر چیز کے اندر۔ اور ان کے دوسرے ایک استاد ہیں محمد بن بشار المعروف ببندار، وہ کہتے ہیں کہ بخاری جو ہے یہ سید الفقہاء، امیر المومنین فی الحدیث ہی نہیں ہے، بلکہ یہ سید الفقہاء ہے، دین کی سمجھ رکھنے والے، دین کا گہرا فہم رکھنے والے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سید الفقہاء ہے۔ اور ایک استاد ان کے کہتے ہیں کہ افقہ خلق اللہ فی زماننا، آج کے زمانے کے اندر، آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ دین کی سمجھ رکھنے والا وہ امام بخاری ہے، محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ اور اسی طرح ان کے رفقا بھی اس بات کے قائل ہیں۔ اور اللہ اکبر، جو ان کو اللہ نے دین کی فقاہت کے اندر کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ زندگی کے اندر جو انسان کو مسائل پیش آتے ہیں، جو انسان کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں اس حال میں کیا کروں، تو یہ جو رہنمائی ہے اور ان مسائل کا جو حل ہے اور شریعت کی جو تعلیم ہے کہ اس موقع پر کرنے کا یہ طریقہ ہے، اس کو اس طرح سر انجام دینا چاہیے، کیا یہ ہر انسان کے لیے ہر دور میں قرآن اور حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں موجود ہے۔ قرآن مجید ہدی للناس، آنے والے سارے زمانوں کے لیے لوگوں کے واسطے یہ ہدایت ہے، سارے زمانوں میں لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہے، ہدی للناس۔ اور اللہ نے فرمایا ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت ہے، جو دین سے تعلق رکھتی ہے۔ آج کے دور میں 21ویں صدی کے اندر ہم جی رہے ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے، بلکہ اب تو 1400 سے بھی مان لا 46 سال اوپر، 46واں سال جو ہے نا وہ گزر رہا ہے، گزر چکے ہیں اور 47واں آ رہا ہے۔ تو یہ اس زمانے کے اندر جتنے بھی مسائل پیدا ہوئے ہیں دین کے اندر ان کا حل موجود ہے۔ تو کسی نے پھر پوچھا کہ کیا ایسا بھی کوئی ہے جو ان ساری چیزوں کو جانتا ہو؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان مسائل کا حل جانتے ہیں اور قرآن اور حدیث سے اس کا حل بتا سکتے ہیں، اور وہ خود بھی ایسے ہی تھے۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، ماشاءاللہ بڑے محترم، بڑے ماشاءاللہ محقق عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت کا بڑا جذبہ عطا فرمایا، ماشاءاللہ جانتے ہیں۔ اس طرح شیخ الحدیث ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر الجامع الصحیح کے اندر ایسے ایسے مسائل ذکر کیے ہیں اور ان کے دلائل ذکر کیے ہیں اور ان کا استنباط کیا ہے کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی گہری اور اتنی باریک اور لطیف ان کی نظر ہے کہ وہ ایسے مسائل کی طرف ان کا اظہار کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے نا، بعض نسخوں کے اندر تو 96-97 کتابیں ہیں، اور بعض نسخوں کے اندر مصطفیٰ دیب البغا کا جو نسخہ ہے بڑا خوبصورت نسخہ ہے، شام سے شائع ہوا ہے، اس کے اندر 100 کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو ابواب ہیں انہوں نے قائم کیے ہوئے، اور ایک ایک باب میں کئی مسئلے ہیں۔ تو یہ کتابوں کے اوپر انہوں نے باب قائم کیے ہوئے تو 3800 سے زیادہ ہے، یعنی 3800 سے زیادہ ابواب ہیں، اور جو احادیث ہیں اگر تکرار کے ساتھ دیکھا جائے تو وہ 7563 ہیں، یا کم و بیش بھی ہو سکتی ہیں، جیسے تعداد کے اندر علماء نے اختلاف کیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، لیکن یہ اتنی بات نہیں، ایک حدیث کا بہت بڑا مجموعہ ہے یہ، اور یہ صحیح ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ علم ہے اور جن راستوں اور جن واسطوں سے ہم تک پہنچا ہے وہ سارے معلوم ہیں، کسی صحابی نے، اس سے تابعی نے، اسے ان کے جو تابع تھا، اور پھر ان کے جو تابع تھا، تابعین کے 3 درجے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک تابعی اور پھر اس کا شاگرد اور پھر اس کا شاگرد، یہ قرون الخیر ہیں، اور صحابہ سارے ہی قرن الخیر ہیں۔ سب سے بہتر زمانہ محمد الرسول اللہ کا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، خلفائے راشدین کا سب سے بہتر، اور پھر اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اور پھر اس کے بعد بنو امیہ کا زمانہ۔ لوگ ان کے اوپر بھی نقد کرتے ہیں، معاویہ کے بارے میں لوگ بدزبانی کرتے ہیں اور بنی امیہ کے بارے میں لوگ بدزبانی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کی، اسلام کا ماشاءاللہ اقتدار پھیلا ان کے علاقوں میں، اسلام زندہ ہوا اور اسلام آگے بڑھا۔ ٹھیک ہے بعض مسائل ایسے پیدا ہوئے امت کے اندر جن کی وجہ سے ہم آج تک اس کا جو ہے نا وہ برا نتیجہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے بڑی توفیق سے نوازا اور انہوں نے دین کی خدمت کی۔ آج جہاں جہاں دین پہنچا ہے اس میں سے بہت سارا حصہ وہ ہے جہاں ان کے دور میں دین کی دعوت پہنچی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اور بھی لوگوں کو موقع عطا فرمایا، جہاں جہاں دین پہنچا، جن لوگوں محنتوں سے یہ پہنچا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمیں جو پچھلے مسلمان گزر گئے ہیں ان کے بارے میں ہمیشہ
دل صاف رکھنا چاہیے، حسن ظن رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں اپنی زبان کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں لے کے آنی چاہیے جو ان کی تنقیص کرنے والی اور ان کے بارے میں لوگوں کو بدنام کرنے والی اور لوگوں کو متنفر کرنے والی ہو، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کرے اور ان کو لوگوں کی نظر میں بدنام کرے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج کل جن لوگوں نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے یہ اسلام کی جڑیں کاٹ رہی ہیں، اسلام کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور اللہ رب العزت ان کے شر سے اسلام کو اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی حفاظت فرمائے۔ اور اسلام کی حفاظت کن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ دین پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، ان اداروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی عظیم کتاب ہے، اور جو حدیثیں انہوں نے ذکر کی ہیں، جو سب سے مختصر سند ہے امام بخاری کی وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو استاد ہے وہ تابعی سے روایت کرتا ہے، اور تابعی جو ہے صحابی سے روایت کرتا ہے۔ امام بخاری کا استاد اور پھر ان کا استاد اور ان کا استاد، تین واسطوں سے امام بخاری کا جو سلسلہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے۔ اور ہمارا جو سلسلہ سند ہے اس میں ذرا اور واسطے آتے ہیں، تو یہ ہمارے جو شیخ الحدیث ہیں انہوں نے پڑھا ہے مولانا حافظ بن یمین صاحب سے، ان سے بخاری پڑھی ہے۔ شیخ صاحب کا نام گرامی کیا ہے اس میں گرامی؟ جی خلیل احمد صاحب، مولانا خلیل احمد صاحب، انہوں نے حافظ بن یمین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ اور حافظ صاحب جو تھے وہ حافظ محمد صاحب گوندلوی کے شاگرد تھے، اور میرے استاد حافظ اللہ صاحب بڈی مالوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میں نے ان سے بخاری شریف پڑھی۔ اور دوسرے میرے مسلم کے استاد تھے مولانا ثناء اللہ شیار پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور حافظ اللہ صاحب بھی حافظ گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ عبد المنان رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، حافظ عبد المنان صاحب۔ وہ نبینا تھے، لیکن ایسا اللہ رب العزت نے ان کو حافظہ دیا تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کرامت تھی، نبینا تھے، دیکھتے نہیں تھے، لیکن کتاب کا ورقہ کھولتے تھے اور جس مقام پر وہ تلاش کر رہے ہوتے تھے وہی مقام آ جاتا تھا۔ اللہ نے ان کو ایسی بصیرت عطا فرمائی ہوئی تھی، اللہ اکبر۔ تو قرآن کے بھی حافظ تھے، حدیث کے بھی حافظ تھے، اور جن لوگوں نے ان سے پڑھا ان لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں، ان لوگ دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجے بلند فرمائے، اور ان کے بھی جو ان سے فیض پا کر پھر آگے انہوں نے دین کی خدمت کی۔ تو ان کے استاد سے سید نذیر حسین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا عبدالحق بنارسی سے بھی انہوں نے سیکھا اور پڑھا، ان سے بھی انہوں نے سند لی۔ اور ایک میرا واسطہ یہ ہے، اور دوسرا میرا واسطہ ہے مولانا عبدالغفار حسن کے حوالے سے، اور اسی طرح مولانا یوسف زبیدی سندھ میں ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند فرمائے۔ ان دونوں نے مجھے اجازت دی، اور ان سے میں نے ان سے حدیث پڑھی، اور ان سے میں نے اجازت طلب کی۔ یہ حافظ احمد اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور وہ سید نذیر حسین کے بھی شاگرد ہیں، اور مولانا عبدالحق بنارسی کے بھی شاگرد ہیں۔ تو وہاں میرا دو ہی واسطے ہیں، ایک میرے استاد کا اور ایک ان کے استاد کا، تو ہم سید نذیر حسین تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور جو حافظ صاحب والی سند ہے، حافظ عبداللہ صاحب والی، اس میں وہ میرے استاد ہیں، وہ حافظ گوندلوی کے استاد ہیں، شاگرد ہیں، اور ان کے استاد جو ہیں وہ حافظ المنان صاحب ہیں، اور عبد المنان صاحب کا سید نذیر حسین صاحب سے پھر تعلق ہے، اور وہاں میرے تین واسطے بن جاتے ہیں، میرے استاد اور ان کے استاد اور حافظ صاحب عبد المنان صاحب، تین واسطوں سے میرا سلسلہ چلتا ہے اور جا کے ملتا ہے۔ اور امام ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہمارا سلسلہ پہنچتا ہے، اور وہ جو سند ہے آگے ساری تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو بھی زندہ رکھا ہوا الحمدللہ۔ اور اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اب ہمارے جو علماء ہیں وہ اپنا سلسلہ سند جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی طرح پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن مجید کی بھی سند ہے ہمارے پاس، یعنی ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ ان لوگوں کے ذریعے آج تک ہم یہ دین پہنچا ہے۔ اور یہ کہ نہیں ہے کہ کہیں ہوا میں چیز آ گئی ہے یہ، یا کہیں پڑی ہوئی تھی تو وہاں سے جا کر ہم نے حاصل کر لیا ہے، نہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جس کا لوگوں نے سیکھا اور دیکھا، اور جو سیکھا آگے پہنچایا، اور جو دیکھا اس پر عمل کیا اور اس کو آگے پہنچایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے، کیا دعا کی ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا نظر اللہ عبران، اللہ اس آدمی کو نظر اللہ چمکتا دمکتا مہکتا اور چہکتا رکھے۔ اس کے اندر بڑی معنویت ہے۔ نظارت کا معنی ہوتا ہے کہ چہرے کے اوپر ایسی خوبصورتی ہو، ایسا رنگ ہو کہ انسان دیکھتا ہی رہ جائے، چمکدار ہو، خوش شکل ہو اور خوبصورت ہو، شاداب ہو، اور اطمینان اور راحت ہو، نور ہو اس کے اوپر، یہ نظارت ہے۔ نظر اللہ عبران، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اور اس کے چہرے کو اور اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ اس کو شاداب رکھے، آباد رکھے، خوش و خرم رکھے۔ سمع مقالتی، جس نے میری بات سنی، حافظہا، اس کو محفوظ کر لیا، وعاہا، پوری طرح اس کو سمجھ لیا، اپنے اندر اتار لیا، اس کو محفوظ کر لیا۔ سمع مقالتی فحافظہا ووعاہا واداہا کما سمعہا، اور پھر جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچایا، کم بھی نہیں کیا، زیادہ بھی نہیں کیا، جیسے سنا تھا ویسے ہی آگے پہنچایا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلغوا انی ولو آیا،
میری طرف سے جو ایک بات بھی تم تک پہنچی ہے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک بھی بات میری طرف سے سنیے، اس کو آگے پہنچاؤ۔ رب حامل فقہ یا حامل فقہ غیر فقیہ، ایک بندے کے پاس آیت ہوتی ہے، ایک بندے کے پاس حدیث ہوتی ہے، لیکن وہ خود اس کا فقیہ نہیں ہوتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن اگلے کو پہنچا دیتا ہے، اگلا سمجھتا ہے اس کو۔ تو بعض اوقات شاگرد جو ہیں یہ استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں، استادوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ نے یہ کہا، امام محمد بن حنبل سے بھی یہ منقول ہے، اسحاق بن راہویہ نے بھی یہ بات کہی، امام علی بن مدینی نے بھی یہ بات کہی کہ بخاری نے اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا، بخاری نے اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا۔ لوگوں نے ایک دفعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ذکر کی علی بن مدینی کی کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ مستصغرت نفسی، میں نے اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھا، جب بھی کسی استاد کے پاس گیا ہوں نا، اس سے پڑھا ہے تو میں نے ان سے لیا، اور یہ سلسلہ تبرک کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں الحمدللہ مجھے اس کا فہم بھی ہے اور میرے پاس یہ موجود بھی ہے، اور میرا اس کے متعلق پوری طرح جو ہے نا مجھے معرفت حاصل ہے، تو میں جو کچھ استاد سے لیا ہے اسی قدر کرتا ہوں، لیکن میں نے سمجھا کہ اللہ نے میرے اوپر بڑا کرم کیا ہے۔ لیکن امام علی بن مدینی کی مجلس میں جا کر، وہ علل کے امام تھے، علل کے امام تھے وہ، اور بہت بڑے محدث تھے اور حافظ الحدیث تھے، وہاں جا کر میں نے اپنے آپ کو چھوٹا پایا کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ تو لوگوں نے یہ بات امام علی بن مدینی کی طرف مرسوب جو متعلق کہی تھی امام بخاری نے، انہوں نے امام بخاری کے استاد علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ذکر کی، کہنے لگے چھوڑو اس کی بات کو، بخاری نے اپنے جیسا زندگی میں دیکھا ہی کوئی نہیں۔ بخاری یہ ایسا شخص ہے کہ علی بن مدینی بھی کہتے ہیں کہ وہ میرے سے بڑھ کر ہے، مجھ سے آگے ہے۔ اللہ اکبر، ایسا انسان اللہ رب العزت نے ایسا ان کو علم عطا فرمایا تھا۔ تو ان کے اساتذہ نے ان کے بارے میں یہ کہا، نیکی، تقوی، وضع اور نیکی، تقوی اور ورع، یہ سارا ان کا ایک سے بڑھ کر ایک تھا، اور علم کے اندر بھی بہت زیادہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فقاہت عطا فرمائی تھی۔ تو اللہ رب العزت جس کو فقاہت کے ساتھ نوازتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر کے ساتھ مالا مال کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک بات بھی میری ہو تو اس کو آگے پہنچاؤ، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس کو پہنچایا جاتا ہے وہ اوعى له من سامعين، جس نے سنا ہوتا ہے اس سے زیادہ اس کو یاد رکھتا ہے۔ تو اس لیے دین کا سلسلہ اسی طرح روایت کے ساتھ آگے چلتا ہے، اور ہماری اسانید جو ہیں اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہیں، قرآن کی سند بھی پہنچتی ہے، اور پھر یہ سلسلہ کس کے ساتھ جڑتا ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ یہ علم کس نے اتارا ہے؟ اللہ نے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت اتاری ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم، اور اللہ نے آپ کو یہ علم سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے کتاب اتاری، حکمت اتاری، اور اللہ نے آپ کو یہ علم سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ کا فضل جبریل پر بھی ہے، اللہ کا فضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بھی ہے، آپ کے صحابہ پر بھی ہے، اور جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، ان سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے، ان سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کو یہ علم عطا فرمایا۔ اس لیے بیٹا کبھی بھی انسان کو دین کا علم پڑھ کے اور دین کے ساتھ جڑ کے کبھی بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ میری قدر نہیں ہے، مجھے کوئی دیتا نہیں ہے۔ نہیں، اللہ رب العزت جب آپ کا قدردان ہے، آپ کے اوپر مہربان ہے، اللہ نے آپ کو یہ خیر کا خزانہ عطا فرما دیا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ اللہ نے آپ کو جو قرآن مجید عطا فرمایا ہے، یہ سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی صورتیں اور قرآن مجید کے یہ مجموعے جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ اس کے بعد آپ دنیا کے اندر لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہوا ہے آپ کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم زہرۃ الحیات الدنیا۔ دوسری آیت میں اس طرح ہے کہ یہ دنیا کی صرف چکا چوند ہے، اور یہ دنیا کی صرف چکا چوند ہے، اور دنیا کی یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو خیرہ کرتی ہیں، ان کو چندیاتی ہیں، لیکن آپ کے سامنے اس کی حقیقت واضح ہے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا والحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل ما متاع الحیات الدنیا ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے فائدے اور دنیا کی زندگی اور جو کچھ اس میں ملنے والا ہے یہ بہت تھوڑا ہے۔ کتنا تھوڑا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مت دنیا فی الآخرہ، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے کما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، تم میں سے کوئی اپنی انگلی یوں پانی میں ڈالے، سمندر کے اندر، بحر اوقیانوس کے اندر، یہ بحر اللہ اکبر الکاہل کے اندر اپنی انگلی ڈالے، یہ دونوں بڑے سمندر ہیں جو آپس میں مل جاتے ہیں، ایک شمال کے اندر ہے، ایک جنوب کے اندر ہے، تو اسی طرح بحر ہند، یہ سارے سمندر آپس میں ملے ہوئے ہیں، تو یہ سارے سمندر جو ہے زمین سے
3 گنا زیادہ پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے نا یہ خشکی کا ہے، اتنا پانی ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اپنی انگلی ڈالے اور پھر اس کو نکالے، تو اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہوا ہے اتنے بڑے سمندر کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے؟ فرمایا یہ کوئی بھی نسبت ہو سکتی ہے، جیسے کہ آج کل کا جو سائنسی نظام ہے کہ 1 ملی میٹر یعنی میٹر کا 1000واں حصہ، اس ملی میٹر کو بھی 1000 حصے میں تقسیم کرتے ہیں، ایسا باریک حساب ہے لوگوں کا۔ تو فرمایا کہ یہ تو نسبت ہو سکتی ہے اس کی کوئی، لیکن دنیا کی آخرت کے ساتھ یہ نسبت بھی نہیں، یعنی دنیا آخرت کے مقابلے میں کوئی شے ہی نہیں ہے۔ تو اس کی حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم دیا ہے، اس علم کا بہت بڑا خزانہ خیر کا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ دے دیا۔ یہ خیر ہے، یہ خیر کا خزانہ ہے اور یہ برکات کا خزانہ ہے، اور ایمان اور اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کے ساتھ تعلق اگر انسان کا قائم ہو گیا ہے اور مضبوط ہو گیا ہے، انسان اللہ کا بندہ بن گیا ہے، اللہ کا مخلص اور سچا بندہ بن گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو یہ عظیم مقام دیا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے اس بندے کے ساتھ جو دشمنی کرتا ہے میں اس کا دشمن ہوتا ہوں، اور اس بندے کی میں جو بات ہوتی ہے پوری کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، رب اشعث اغبر مدفوع الابواب، وہ کپڑے اس کے میلے ہیں، سر میں اس کے مٹی پڑی ہوئی ہے، اور دروازہ کو اس کے لیے کھولنے والا نہیں، اگر وہ کسی کے دروازے پر جائے تو وہ اس کو کہے کہ جاؤ میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، لیکن وہ اللہ کا بندہ اللہ کے ہاں یہ مقام رکھتا ہے کہ اللہ کو اگر قسم ڈال کے کہہ دے کہ یا اللہ ایسے کر دے، اللہ ویسے ہی کر دیتا ہے۔ یہ چیز ہے اس دین کے ساتھ ملتی ہے، اس علم کے ساتھ ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہ انسان کو برکت اور عزت اور وقار عطا فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ جل شانہ خود اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے یصلون علی معلم الناس الخیر، جو لوگوں کو خیر کی دین کی تعلیم دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ مقام رکھا ہوا ہے کہ زمین کے اندر رہنے والی چونٹیاں اور پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں، کون ان کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے دین پڑھا ہے، انہوں نے پڑھایا ہے؟ اللہ نے ان کو بتا دیا ہے، اور وہ اس کے نام لے لے کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ دین یہ انسان کو ایسی عظیم چیز بنا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صدق نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، اللہ کی رضا مطلوب و مقصود ہو، باقی ساری چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر، اذا صح منک الوضو، اللہ اکبر، یا اللہ اگر تو اپنی محبت نصیب کر دے اور اپنی محبت کے ساتھ پھر ہمیں بھی اپنے محبوبوں میں شامل کر لے، تو پھر اللہ اکبر، لیت الذی بینی و بینک عامر و بینی و بین العالمین خراب، اذا صح منک الوضو، اللہ اکبر، تو تیری محبت مجھے نصیب ہو جائے تو پھر میں بڑا خوش نصیب اور بڑا مطمئن ہوں۔ وکل الذی فوق التراب تراب، یہ سارے مٹی کے ڈھیر ہیں، ان کی میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں، یہ خزف ریزے جو ہیں کوئی قیمت نہیں ان کے میرے پاس۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دین کا قدردان بنائے، اور اس دین کے ساتھ جڑنے کی تو علم کے اندر رسوخ حاصل کرو، علم کے ساتھ پختگی، علم کے ساتھ محبت، اس کے لیے محنت، اس کے لیے قربانی، آرام قربان کرو، اپنی صحت کو اس علم کے حصول کے لیے لگاؤ۔ جتنا زیادہ اپنے آپ کو تندرست رکھو گے، انسان اپنے آپ کو صحت مند رکھے گا، اتنا زیادہ اس علم کی خدمت کرے گا اور اس علم کو آگے پہنچائے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ اپنی صحت کو اس علم کے اوپر لگاؤ، اپنی زندگی کو اس علم کے ساتھ جوڑو اور اس کے ساتھ زندگی کو پوری گزارنے کی کوشش کرو، اس کی دعوت دو، اس کا ابلاغ کرو، آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو خیر، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے باسند ہے اور ہمارے پاس پہنچی ہے، ہماری بھی سند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس طرح ہی پہنچتی ہے کہ اس کے سارے علماء لوگوں کو، ہمارا ایک شاگرد ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، ان سے کہا کہ آپ ان کا تذکرہ لکھیں، تو اس نے ان سارے شیوخ کا جو ہماری سند کے اندر آتے ہیں انہوں نے اس کا پورا تذکرہ لکھا اور جامعہ سلفیہ کی لائبریری میں موجود ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایام، الجامع الصحیح یا الجامع المسند دونوں طرح اس کا نام دیا گیا ہے۔ الصحیح پہلے ہے، پہلا تو نام ہے الجامع، یعنی پورے دین کی جامع کتاب ہے، اور الصحیح اس کے اندر صحیح احادیث ہیں جو مرفوع ہیں اور جو متصل ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرفوع متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پوری سند جو ہے متصل ہے، وہ حدیثیں سب کی سب صحیح ہیں اور وہ یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ ہمارے بھائی اور ہمارے بڑے فاضل دوست ہیں حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظ اللہ وبارک فیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ صحیحین کی جو احادیث ہیں، بے شک وہ اخبار احاد ہیں یا اخبار مشہورہ ہے یا اخبار متواترہ ہے، لیکن یہ ساری کی ساری یقین کا فائدہ دیتی ہیں۔ جیسے قرآن کی بات یقین آفرین ہے، اسی طرح حدیث کی باتیں بھی یقین آفرین ہیں، ان سے انسان کو یقین حاصل ہوتا ہے۔ ہم جو پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کا عمل، تو ہمیں یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی بات ہے اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں یقین ہوتا ہے اس کا۔
اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر کیسے یقین کیا جائے، ان لوگوں کی عقل کھوئی ہوئی ہے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں، انہوں نے جانا ہی نہیں، انہوں نے سمجھا ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ انسان کو یقین اور وثوق اور اعتماد اور اطمینان نصیب کرتا ہے، وہ اس سے بالکل غافل ہیں۔ ان کی وہ ایک جو ان میں سے متکلم تھا اور بہت بڑا جو تھا، وہ عالم تھا علم کلام کا، وہ کہتا ہے کہ اجسامنا فی وحشۃ من و ارواحنا فی وحشۃ من جسومنا، ہم جس علم کے اندر ساری زندگی گزار چکے ہیں، ہماری روحیں جو ہیں وہ ہمارے جسم کے اندر اللہ اکبر ایسے ہیں کہ ان کو وحشت ہوتی ہے، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، جہالت کے اندر ہیں۔ روح کو قرار ملتا ہے اس علم کے ساتھ، زندگی ملتی ہے اس علم کے ساتھ، نورانیت ملتی ہے زندگی کے ساتھ۔ تو ارواحنا فی وحشۃ من جسومنا، اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے، اور ہم نے جو علم پڑھا ہے صرف کیلو کال جمع کیا ہے، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے اس علم سے رجوع کر کے دین کی طرف آ گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البخاری، امام غزالی نے، جو بڑے متکلم بھی تھے اور بڑے فلسفی بھی تھے اور بڑے صوفی بھی تھے، اپنے سینے پر رکھے ہوئے تھے، تو کہتے تھے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے آج میں بخاری سینے کے اوپر رکھ کے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت فرما دے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی تھی، کہتے تھے کہ کتاب میں نے یہ لکھی ہے بخاری، وجعلتہ حجۃ بینی و بین اللہ یوم القیامہ، اور میں نے اس کو اپنے لیے حجت بنایا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کروں گا کہ یا اللہ تیرے دین کی خدمت کر کے آؤں، اور کام یہ ہے کہ میرا عمل بھی اس کے مطابق تھا۔ اللہ ہمارا عمل بھی بخاری کے مطابق بنا دے، بخاری کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے۔ ایمان ہمارا وہ ہو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، علم ہمارا وہ ہو جو یہاں بتایا گیا ہے، اور کردار اور سیرت اور ہماری پوری زندگی اس کا نمونہ ہو جو اس کتاب کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر شروع میں انہوں نے اخلاص والی حدیث ذکر کی ہے، اور آخر میں جو ہے کتاب التوحید ذکر کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دین کی بنیاد جو ہے وہ اخلاص کے اوپر ہے، اور توحید جو ہے یہ انسان کی سب سے زیادہ اور سب سے اہم اور سب سے قیمتی چیز ہے، جس کے ساتھ ساری نیکیاں نیکی بنتی ہیں اور ساری نیکیوں کے اندر قدر و قیمت آتی ہے، وہ توحید ہے۔ اور انسان جب ترقی کرتا ہے اور انسان بلندی کی طرف جاتا ہے، تو جتنا توحید کے اندر پختہ ہوتا ہے، جتنا توحید کا اس کا علم وسیع ہوتا ہے، اللہ کی معرفت بڑھتی ہے، اللہ کی قدر و منزلت اس کے دل میں زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی تعظیم، اس کا اجلال، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا خوف اور اس کی خشیت، یہ انسان کے اندر جتنی بڑھتی ہے اتنا انسان کا مقام اونچا ہوتا ہے۔ توحید ہے، یہ ساری نیکیوں کا مرکز ہے، ساری نیکیاں اس سے پھوٹتی ہیں، اور سب سے اونچا مقام بھی توحید والوں کا ہے۔ جو توحید ہے یہ انسان کو بہت بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ توحید ہے جس کے اندر یہ قوت ہے کہ پھر انسان کسی سے ڈرتا نہیں، اور کسی کا لالچ نہیں رکھتا، کسی سے توقع نہیں رکھتا، اس کی امید بھی اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اس کا خوف بھی اللہ کے ساتھ، امید و رجا دونوں اللہ کے ساتھ، اور خوف جو ہے یہ بھی صرف اللہ رب العزت کا اس دل میں ہوتا ہے۔ فلا تخافون وخافونی ان کنتم مؤمنین، اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ تو یہ توحید اصل چیز ہے۔ آخر میں توحید لے کر آئے، اول بھی توحید، آخر بھی توحید۔ دین میں داخل ہوتے ہیں تو کیا پڑھ کے داخل ہوتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو یعلم ان لا الہ الا اللہ، جو فوت ہوتا ہے اس حال میں کہ اسے علم ہے لا الہ الا اللہ کا، جنت میں جائے گا۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نصیب بھی کر دے، اللہ تعالیٰ کسی کو یہ توحید کا کلمہ نصیب بھی کر دے، ترمذی کی روایت ہے، آپ بھی یاد کر لیں اور اس کو معمول بنا لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ، نہ پہلا چھوڑ گیا مجھ سے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پہلے کیا؟ اللہ کی بڑائی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک و لہ الحمد، پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمے ہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں ہاں ایسے ہی ہے جیسے میرے بندے نے کہا اور میرے بندے نے سچ کہا، اللہ اس کی تصدیق کر دے۔ اور پھر بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ کہتے ہیں ایسے ہی لا الہ الا انا وحدی، تو اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے منصوبوں میں، نہ کسی چیز کے سر انجام دینے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ سب سے پاک ہے، لا شریک لہ۔ پوری کائنات کے نظام کو اکیلا چلا رہا ہے، اور پوری کائنات کو اکیلے نے سنبھالا ہوا ہے، اور ہر چیز کی اس کو خبر ہے، اور ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، اور اس کے حکم سے ہر چیز قائم ہے اور فعال ہے۔ جب اس کا حکم ہوتا ہے کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی، کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ تو لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ ایسے کہتے ہیں لا الہ الا انا لا شریک لی، میرے بندے نے سچ کہا۔ اور پھر بندہ کہتا ہے
لا الہ الا اللہ اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ، لا الہ الا اللہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد۔ کوئی نہیں ہے سچا معبود، لہ الملک، اللہ کے سوا جس کی بادشاہی ہے، پوری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ الملک الحق، اللہ سچا بادشاہ، ملک الناس، سارے لوگوں کا بادشاہ، بیدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اقتدار اور کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، بیدہ ملکوت کل شیء۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کی آسانی اور تیسیر کے بغیر کوئی انسان جو ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ رب العزت محفوظ رکھے تو انسان ہر شر سے بچ سکتا ہے۔ اس کے بچائے بغیر اور اس کی مدد کے بغیر، اس کی حمایت کے بغیر ہم کسی شر سے، کسی برائی سے، کسی گناہ سے اور کسی بھی تکلیف اور کسی بھی مصیبت سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ بچائے تو بچتا ہے۔ ولا قوت، اور کوئی نیکی کا کام، کوئی خیر کا کام، کوئی بھی کامیابی جو ہے زندگی کے اندر اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہاں بھی اللہ اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بیماری کے عالم میں اس کی وفات ہو جاتی ہے اور یہ کلمہ اس نے پڑھا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ اور یہ کلمہ انسان اپنی زندگی میں 1 سال میں پڑھ لے، 1 مہینے میں پڑھ لے، 1 ہفتے میں پڑھ لے، 1 دن میں پڑھ لے، اس دن انسان کی یہ اس سال میں، اس مہینے میں، یہ اس ہفتے میں وعدہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت میں لے جائے گا۔ یہ توحید ہے جو انسان کے لیے جنت کا راستہ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کے اندر مخلص کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کچھ بشارتیں دیں۔ ان میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ تیری امت کا جو بندہ ایسے حال میں میرے پاس آئے کہ اس نے توحید کو مانا ہو، توحید کے اوپر قائم رہا ہو، تو میں اس کے ایسے گناہ جو اس نے کیے ہیں جو انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں، میں اس کے وہ بھی معاف کر دوں گا۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ لیکن توحید یہ ہے کہ پھر انسان کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کے خزانوں کا یقین اور اس کی اپنے بندوں کے اوپر مہربانیوں کا ایسا انسان کے اندر استحضار اور استشعار ہونا چاہیے کہ پھر انسان اللہ رب العزت سے مانگے، کسی سے امید بھی نہ رکھے، کسی کا خوف بھی نہ رکھے، کسی سے انسان توقع بھی نہ رکھے، صرف ساری توقعات اور ساری امیدیں اور سارے انسان کے جو یہ طمع اور لالچ ہے صرف اللہ کی ذات کے ساتھ، اور ہے بھی سب کچھ اس کے پاس، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ توحید جو ہے نہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھے، نہ اپنے مفادات کو مقدم رکھے، نہ اپنے رسم و رواج کو، نہ اپنے قوم قبیلے کو، نہ اپنے خاندان کو، سب کو پیچھے صرف اللہ ہی اللہ اس کے دل میں ہو کہ میں اس کو راضی کرنا ہے۔ ساری دنیا کی دشمنی مول لے لے، اللہ رب العزت اس کا دوست ہے تو یہ کچھ بگاڑ نہیں سکتے، اور اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کمزور ہے، ساری دنیا اس کا بھلا کرنا چاہتی ہے تو نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ ہے۔ تو توحید کے اوپر اس باب کو ختم کیا، کتاب کو ختم کیا، اور کتاب التوحید آخر میں لے کے آیا۔ جو آخری باب ہے وہ بھی اللہ اکبر ایسا ہی ہے کہ جس میں انہوں نے یہ اس آیت کی تفسیر اور اس آیت کے حوالے سے یہ بات کی کہ باب قول اللہ تعالیٰ یا باب فی قول اللہ تعالیٰ، دونوں طرح پڑھنا جائز ہوتا ہے۔ باب فی قول اللہ یا باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہ یوزن۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کبھی تو باب جو ہے وہ سوالیہ انداز میں قائم کرتے ہیں، کبھی کوئی حدیث کا لفظ ذکر کر دیتے ہیں، اکثر جگہوں پر انہوں نے قرآن مجید کی آیت بھی ذکر کی ہوئی ہے، اور اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی تفسیر حدیث ہے، اور قرآن اور حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ قرآن کی بنیاد بھی اللہ کی وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کلام کیا ہے، اور جب بندہ سنتا ہے تو وہ اللہ کا کلام سنتا ہے۔ اللہ کی آواز جبرائیل امین نے سنی، اور اللہ رب العزت کی آواز سن کر جبریل امین نے جو قرآن اللہ سنا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا بتایا، اور اللہ رب العزت نے جو جبریل امین نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، اللہ نے اس کو اپنی ذات عالی کی طرف منسوب کیا۔ فرمایا کیا؟ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، نتلوہا علیک، ہم آپ پر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اس کی تلاوت کی، تو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے یہ اس باب کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ حدیث کی تشریح، حدیث اس کی تشریح اور اس کا بیان ہے۔ تو باب قول اللہ تعالیٰ ونضع الموازین القسط، ہم عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ یہ موازین جمع تفخیم کے لیے ہے یا ہر بندے کے لیے الگ ہے، لیکن صحیح بات ہے ترازو ایک ہی ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت جس چیز کو تولنا چاہیں گے وہ ساری اسی ایک ترازو کے اندر تولی جائیں گی۔ تو ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ لام توقید کے لیے بھی ہو سکتا ہے، لام بمعنی فی بھی ہو سکتا ہے، اور
یہ لام جو ہے لام تعلیل کا بھی ہو سکتا ہے، لی حساب یوم القیامہ یا لوقت یوم القیامہ یا فی یوم القیامہ، تینوں طرح علماء نے کہا ہے کہ اس کا معنی جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور یہ آیت بڑی عظیم آیت ہے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کو نیکی ہوگی تو ہم اس کو بھی لے آئیں گے، وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حساب یسیر والا معاملہ فرمائے، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یا اللہ گناہ گار ہیں، فقیر ہیں اور بڑے ہی کوتاہ کار اور غافل ہیں، قصوروار ہیں، لیکن تیری توحید سے محبت ہے، تیرے نبی کی سنت سے محبت ہے، تیرے پیاروں سے محبت ہے، تمام انبیاء کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور سب سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محبت، یہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے۔ تو یا اللہ اس کی وجہ سے ہمیں تو ان لوگوں میں شامل فرما دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ایسے لوگ ہوں گے توحید جن کی پوری ہوگی، کامل ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ آیت ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے امام مجاہد کا، مجاہد ابن جبر بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے عالم اور بہت بڑے قرآن کے مفسر تھے، عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اللہ اکبر۔ تو انہوں نے امام عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی بار قرآن مجید پڑھا، 3 بار کہتے ہیں، ایک ایک آیت کے اوپر میں نے عبداللہ ابن عباس کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا اور اس کو سمجھا۔ تو ان کا سجدہ مکے میں رہتے تھے، تو ان کا جو سجدے کی حالت میں انتقال ہوا، سجدہ کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اور اسی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرویہ، وہ بات مجھ سے رہ گئی کہ ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور ان کا قول بھی تولا جائے گا، عمل بھی اللہ رب العزت نے تولنا ہے اور قول بھی عمل ہوتا ہے۔ اور یہ خصوصی طور پر الگ سے جو امام بخاری نے اس کا ذکر کیا، اعمال یہ تو اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی انسان کرتا ہے، دل سے کرتا ہے، زبان سے کرتا ہے، آنکھوں سے کرتا ہے، کان سے کرتا ہے، پاؤں ہاتھ سے کرتا ہے، کسی بھی جسم کے حصے کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ عمل ہے۔ عمل کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو انسان کے حرکت کے ساتھ اور اس کے تحریک کے ساتھ جو ہے نا وہ وجود میں آتی ہے، وہ عمل ہوتا ہے۔ اور لمثل ھذا فلیعمل العاملون، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس جنت کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے کہ انسان اس جنت کا اللہ کی رحمت سے ہم حقدار بن جائے اور اس جنت کا انسان مستحق بنا کر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تو عمل جو ہے یہ ہے، لیکن قول جو ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بات بھی انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، لکھ بھی لیا جاتا ہے، اس کو محفوظ بھی کر لیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں انسان کے سامنے بھی آ جائے گی۔ تو یہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اعمال کو تولا جائے گا، اور سارے اعمال جو ہیں انسان کے جو نیک ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اور جو برے اعمال ہیں یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو انسان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ نیکیاں قبول فرما اور گناہ معاف فرما دے، گناہ معاف فرما دے، سچے دل سے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، اور قابسی کا نسخہ جو ہے اس کے اندر یہ ہے اقوالہم، لیکن قولہم والا زیادہ نسخہ صحیح ہے، معتبر ہے، یہ اکثر نسخوں کے اندر یہی آیا ہے۔ تو مجاہد کا جو قول ہے القسطاس القسطاس، یہ قرآن مجید میں آیا ہوا لفظ ہے۔ تو قاف سین طا کا مادہ چونکہ اس میں آتا ہے قسطا، یہ قاف سین طا اس کے اندر آتا ہے، اور آگے پھر الف اور سین ہے، یہ حروف زوائد ہیں، ان کو حروف زیادہ کہا جاتا ہے۔ تو قسطاس کے ساتھ قسطاس کے ساتھ اس کے اندر مبالغہ ہو جاتا ہے، یعنی جس کے ساتھ عدل کیا جاتا ہے، میزان کو وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ تو یہ سورہ اسرائیل بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے اور سورۃ الشعراء میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو امام بخاری نے پھر اس کے حوالے سے مجاہد کا قول نقل کیا کہ القسطاس یا القسطاس والعدل بالرومی، رومی زبان میں عدل کو لیے کہا جاتا ہے، عدل کو کہا جاتا ہے، انصاف کرنے کو، لیکن عدل کا جو لفظ ہے انصاف اس کا صحیح معنی نہیں ہے۔ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو جس کا حصہ بنتا ہے، آدھا ہے، پورا ہے، سارا ہے، اس کو دے دیا جائے، یہ عدل ہے۔ انصاف کا معنی تو ہوتا ہے آدھا آدھا کر دینا۔ انصاف جو ہے یہ عدل کے مفہوم کو ادا نہیں کرتا۔ عدل جو ہے ان اللہ یامر بالعدل، اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ اللہ رب العزت شہید اللہ انہ لا الہ الا هو الملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، قسط کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور قسط کو عدل کو کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قسطاس جو ہے رومی زبان کا لفظ ہے۔ تو کیا رومی زبان سے لے کر بخاری میں آیا؟ نہیں۔ قرآن میں آیا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں زبانوں کا یا توارد ہے، یا پھر عربی زبان جو ہے یہ ام الالسنہ ہے، اور یہ ساری زبانوں سے زیادہ وسیع زبان ہے۔ اس کے اندر بڑی ہی بلاغت اور بڑی ہی اس کے اندر وسعت اور بہت زیادہ گہرائی ہے۔ جو لوگ لغت کے بارے میں پڑھتے ہیں اور اس کے خصائص، اس کی خوبیاں اور اس کے جو امتیازات ہیں اس کے بارے میں انہوں نے پڑھا، کئی زبانوں کے ماہر ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ
جو عربی زبان ہے اس جیسی اور کوئی زبان نہیں. اسی لیے اللہ نے اپنے آخری پیغام کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. وہ عرب تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے، اوتیہ جوامع الکلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کتاب عطا فرمائی جو پہلی ساری کتابوں کی جامع کتاب ہے، اور یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رہنما ہے. اور یہ کتاب اللہ رب العزت کا پیغام ہے اپنے بندوں کے نام. اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اس کو درست پڑھنا چاہیے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام مجاہد بن جبر کا جو قول نقل کیا اس کی وضاحت کی کہ عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ قسطاس کا لفظ. تو پھر آگے کہتے ہیں کہ القسط یقال القسط مصدر المقسط، یہ مقسط کا مادہ ہے، ماخذ ہے مقسط سے، یعنی قاف سین طا سے یہ صیغہ نکلا ہے کہ مصدر المقسط، ان اللہ یحب المقسطین. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اقساط کرنے والے ہیں، یعنی جو عدل کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھتا ہے. اور اللہ رب العزت ان کو قیامت والے دن بہت زیادہ شان اور مرتبے کے ساتھ نوازیں گے. اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت بھی عدل کرنے والے ہیں، قائم بالقسط ہیں. تو جو دنیا کے اندر عدل کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو شان اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا. وہ اما القاسط، ایک دوسرا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، مقسط بھی آیا ہے اور قاسط بھی آیا ہے. قاف سین تو اب وہی وعدہ اس کا ہے نہیں، اور وہ قاف کے فتح کے ساتھ ہے اور قسط قاف کے کسرے کے ساتھ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو قاسط کا لفظ ہے اگرچہ مادہ اس کا یہی ہے لیکن معنی اس کے بالکل الٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اما القاسط فهو الجائر، تو وہ ظالم ہے. تو مقسط کا معنی عادل ہے اور قاسط کا معنی جائر ہے. عادل کا معنی وہ کسی کا حق پورا ادا کرے، اس کے حق تلفی نہ کرے، اس پر زیادتی نہ کرے. اور قاسط کا معنی کیا ہے؟ جو راہ راست سے ہٹ جائے. جور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی راستے سے ہٹ کے دوسری طرف نکل جانا، یہ جور ہوتا ہے. اور جور کا معنی راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے کی طرف چلے جانا یا کسی پر ظلم زیادتی کرنا اور اس کا حق مار لینا. تو جو قرآن مجید میں قاسط کا لفظ آیا ہے جنوں کی زبان میں کہ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، ان کی بات کو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دیا کہ جو ظلم کرنے والے ہیں، راہ راست سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے والے ہیں، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مقسطین میں شامل فرمائے اور قاسطین سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے. اور دنیا کے اندر اگر عدل قائم ہو سکتا ہے، اگر ظلم اور زیادتیاں جو ہیں یہ مٹائی جا سکتی ہیں، تو وہ اس شریعت کے ساتھ جو عدل کے اوپر قائم ہے اور قائم بالقسط اللہ رب العزت نے اتاری ہے. اور نبی سارے اللہ نے اسی لیے بھیجے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ رب العزت نے اپنے دلائل کے ساتھ سورہ الحدید کے آخر میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اللہ نے نبی بھیجے اور ان کو کتابیں دی. کس لیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ جو ہیں اس عدل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عدل کے اندر معاشرہ کھڑا ہو جائے اور حکومتیں اور عدالتیں اور فیصلے سارے عدل کے مطابق ہوں. تو یہ صرف دین کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور اس دین کے ساتھ جو اللہ نے اتارا ہے، جو خالص دین ہے اللہ کا اتارا ہوا، کتاب و حکمت اور قرآن و سنت، اس کے ساتھ اگر فیصلے ہوں، عدالتیں، اور سارے لوگ اس کے مطابق چلیں تو عدل ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہے تو ظلم ہی ظلم ہے. باتیں یونان کا قانون ہو یا روم کا قانون ہو یا فرانس کا قانون ہو یا امریکہ کا ہو یا برش کا ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب ظلم کے اوپر قائم ہے. اور سب سے بڑا ظلم تو یہ ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے، جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. ان الحکم الا للہ، جس کا حکم اس کائنات کے اندر جاری ہے، کونی طور پر، تکوینی طور پر، تشریعی طور پر بھی اگر اس کا حکم جاری ہو جائے تو یہ سارا نظام سیٹ ہو جاتا ہے. جب تکوینی حکم تو اس کا ہے، اور اگر یہ غلط کرتے ہیں، اس کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، تو زمین میں فساد اور بربادی اور زمین میں تباہی اور زمین کے اندر بے چینی پھیلتی ہے، لوگوں کے حقوق ختم ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس دنیا کے اندر اور خاص طور پر ہمارے وطن عزیز کے اندر اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر قرآن کا، حدیث کا اور وہ آسمانی نظام جو اللہ رب العزت نے اتارا ہوا ہے وہ عدل قائم ہو جائے. اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کے اندر یہ نعمت ہمیں عطا فرما دے. اس کے بعد امام بخاری نے اپنی سند نقل کی ہے، کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، علی بن اشکاب اور احمد بن اشکاب نام ہے لیکن آپس میں ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. احمد بن اشکاب، اشکاب دونوں طرح، منصرف اور غیر منصرف دونوں طرح پڑھا جاتا ہے. احمد بن اشکاب کوفی ہیں، زبی کوفی ہیں، صفار، یہ صفار تھے، یعنی پیتل کے برتنوں کا کام کرتے تھے، یا بناتے تھے یا بیچتے تھے، اس کی طرف ان کی نسبت ہے. تو محدثین کے اندر کوئی بزار ہے، کوئی بزاز ہے، اور کوئی جو ہے وہ خیاط ہے، اور کوئی جو ہے وہ اس طرح کی اور زیات ہے. کو جس چیز کی طرف کوئی کام کرتے تھے، کوئی بناتے تھے، تو ان کی طرف ان کی نسبتیں جو ہیں وہ کی جاتی تھی. تو یہ صفار تھے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے استاد محمد بن فضیل بن غزوان سے.
محمد ابن فضیل ابن غزوان الزبی الکوفی، یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں۔ یہ ان تک تو جو حدیث کی سند آئی ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے اور ان کے شاگرد ابو زرعہ سے اور ان کے شاگرد عمارۃ القعقاع سے محمد ابن فضیل تک ایک راوی ہے، ایک راوی ہے۔ یہ حدیث جو ہے غریب ہے، ایک راوی روایت کرتا ہے۔ محمد بن فضیل سے پھر آگے جو ہے نا ان کے زہیر ابن حرب اور قتیبہ بن سعید اور اسی طرح یہ احمد ابن شہاب جو ہیں، یہ سارے ان کے شاگرد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے اور مسند امام احمد کے اندر بھی ہے۔ اس کی ساری تخریج جو ہے آپ دیکھیں تو ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لیکن اس کے الفاظ کے اندر تھوڑی بہت تقدیم تاخیر بھی ہے اور کچھ الفاظ کے اندر اختصار بھی ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث جو ہے یہ غریب سند کے ساتھ آئی ہے اور آگے جا کر پھر یہ مشہور ہو گئی ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ اساتذہ سے پھر علماء اور محدثین نے اس کو لیا اور آگے اپنے شاگردوں تک پہنچایا ہے۔ تو حدثنا احمد بن شہاب قال حدثنا محمد بن فضیل بن غزوان، اور پھر وہ کہتے ہیں عمارۃ بن القعقاع، یہ بھی کوفی ہے۔ عمارہ بن القعقاع، قعقاع ان کے والد ہیں اور وہ عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں۔ قعقاع عبداللہ ابن شبرمہ کے بھتیجے ہیں۔ عبداللہ اور عمارہ کے باپ قعقاع یہ دونوں بھائی تھے، ابن شبرمہ یہ دونوں ابناء شبرمہ ہیں۔ شبرمہ جو ان کے والد تھے یہ عمارہ کے دادا ہیں، تو وہ ان کے چچا ہے عبداللہ۔ یہ امام ابو حنیفہ کے ہم اثر ہیں اور ان کے ہم بلد بھی ہیں، ان کے شہر کے رہنے والے ہیں اور ان کے زمانے کے اندر رہنے والے تھے اور قاضی تھے، تو وہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے چچا لگتے تھے۔ ان عمارۃ بن القعقاع ان ابی زرعہ تھا۔ ابو زرعہ جو ہے یہ کنیت کے ساتھ معروف ہیں اور ان کا نام حارم ہے، ان کے والد کا نام عمر ہے اور وہ جریر بن عبداللہ البجلی کے پوتے ہیں اور یہ ابو ہریرہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ معروف ہے، یہ بھی اپنی کنیت کے ساتھ معروف ہے۔ قال عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ الحدیث ہے، معجزۃ الاسلام ہے، اسلام کی یہ ایک اعجازی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے یہ فضل فرمایا ان کے اوپر اور یہ اعزاز بخشا کہ 3.5 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت و مصاحبت میں زندگی گزاری اور سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو روایت کر کے انہوں نے امت تک پہنچایا۔ بڑے محسن ہیں اس امت کے، اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے ہم تک پہنچا، بہت بڑے محسن ہیں۔ اس لیے ان سے محبت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کے لیے دعا کرنا، ان کے بارے میں ذہن کو اس طرح صاف رکھنا کہ ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کا احسان ہمارے دلوں کے اندر ہر وقت تازہ رہے اور ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے رہیں۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی نعوذ باللہ ایسی بات کرتا ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں ابو ہریرہ کے دشمن ہیں، کچھ لوگ ہیں ابو ہریرہ کا مقام نہیں مانتے، کہتے ہیں ان کو تو علم ہی نہیں تھا، فقاہت نہیں تھی، یہ ساری غلط باتیں ہیں۔ ابو ہریرہ فقیہ بھی تھے، حافظ الحدیث بھی تھے، قاضی بھی تھے اور اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ کے گورنر بھی تھے، مدینہ منورہ میں گورنری بھی کی انہوں نے۔ لیکن یہ گورنر ایسے نہیں تھے جیسے آج کل کے گورنروں نے پروٹوکول لگایا ہوتا ہے اور ساری دنیا کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، یہ راستہ بھی بند ہے اور وہ راستہ بھی بند ہے، ادھر نہیں جا سکتے ادھر نہیں جا سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے، ایک جگہ کے اوپر بازار سے باہر نکلے تو دیکھا کہ کسی آدمی نے لکڑیوں کا گٹھا جو ہے وہ سر پہ اٹھایا ہوا اور وہ تھک گیا اور اس نے گٹھا نیچے رکھ لیا اور بیٹھ گیا سستانے کے لیے، آرام کرنے کے لیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بس میں نے سانس لینے کے لیے یہ گٹھا یہاں نیچے رکھا تھا، آؤ ذرا میرے ہاتھ کے ساتھ مدد کرو اور میرے سر پہ رکھوا دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا، اس کے سر پہ رکھنے کی بجائے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ ابو ہریرہ گورنر نے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنے سر پہ رکھا ہوا وہ بندہ ساتھ ساتھ آ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے دے دے مجھے دے دے، کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں، تھکا ہوا میں لے جاتا ہوں۔ اور مدینے کے بازار میں آ کر داخل ہوئے تو کیا کہا؟ افتحوا لی امیری کو، وہ دروازہ کھول دو اور رستہ چھوڑ دو اپنے امیر کے، تمہارا گورنر آ رہا ہے دوسرے کا پٹھا اٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے حکمران بنائے تھے، اسلام کے ماننے والے اور اسلام کے اوپر چلنے والے، جو لوگوں کے خادم تھے واقعہ۔ اور یہ لوگ جو ہیں آج کے حکمران، اللہ تعالیٰ یہ تو جب حکمران بن جاتے ہیں تو بندوں کو بندہ ہی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے اور یہ اس چیز کو امانت سمجھے اور امتحان سمجھے۔ اور اس دور میں جب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے تو اللہ کے فرما بردار، اپنے ملک کے خیر خواہ، لوگوں کے خدمت گار، ان کی بھلائی اور بہتری کو سوچنے والے ہوں تو اللہ رب العزت پھر یہ مقام بھی بڑا اونچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو انصاف والا بنا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، حبیبتان للرحمن، یہ دو کلمے اللہ کو محبوب ہیں،
حبیبتانی یعنی محبوبتانی، یہ حبیب جو ہے بمعنی مفعول ہے، کبھی کبھی حبیب جو ہے بمعنی فاعل ہوتا ہے اور کبھی بمعنی مفعول ہوتا ہے، حبیبتانی للرحمن۔ اور جب یہ کلمے اللہ کو محبوب ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف ہے، تو جب یہ کلمے محبوب ہیں تو جس زبان سے کلمے ادا ہو رہے ہیں اور جس کی زبان سے کلمے ادا ہو رہے ہیں وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا، کوئی شک نہیں، وہ بھی اللہ کا محبوب ہوگا۔ حبیبتانی للرحمن، اللہ کو محبوب ہے کس لیے کہ وہ رحمان ہے، بہت مہربان ہے، بہت قدردان ہے، اپنے بندوں کو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، بہت زیادہ نوازنے والا ہے۔ جب بندہ اس کی تعریف کا کلمہ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ محبوب ہے، اللہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت اللہ اکبر مسکرا کر بھی اپنے بندوں کا اللہ تعالیٰ خوشی کے ساتھ ان کے اوپر مہربانی فرماتے ہیں۔ تو ایک عربی نے سنا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں تو کہنے لگا جو مسکرانے والا مہربان ہے پھر خیر ہی خیر ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر کرم فرما کے ہمیں معاف کر دے گا، اللہ مہربان ہے۔ حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان، اور زبان کے اوپر ادا کرنے میں بہت سہل اور آسان ہے۔ خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، اور ترازو کے اندر بھاری ہے، وہ میزان جو اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو اس کے اندر سما سکتے ہیں۔ اور فرشتوں نے دیکھ کر کہا تھا اتنا بڑا ترازو کس لیے؟ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندوں کے اعمال تولوں گا۔ تو فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ پھر تو ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، تیرے بندے جو اس ترازو کے اندر ان کے اعمال تولے جائیں گے تیرا کتنا تیری عبادت کرنے والے اور تیری فرمانبرداری کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دی ہوئی ایک کھجور اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک دی ہوئی کھجور اللہ رب العزت اس کو بڑھا کر اوت پہاڑ جتنا کھجوروں کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کا کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر، اللہ ایسے نوازتے ہیں۔ بندہ نیکی کرتا ہے اللہ اس کو بڑھا کے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 لاکھ روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لاکھوں کروڑوں بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہوئے انسان کو کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں، جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے بڑی فراخ دلی کے ساتھ اور بالکل مطمئن ہو کر کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدل بھی دے گا اور اس کو بڑھائے گا بھی اور اس سے کمی بھی نہیں آئے گی۔ بال کے اندر حفاظت بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں بھی نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اتنا رب العزت جو ہے وہ اعمال کو بڑھاتا ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا وزن بنا دیتا ہے۔ تو حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو اس کے اندر سجا ہے نا، حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، یہ سجا ہے۔ سجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی، لیکن اگر غیر متکلف ہو، تکلف اور تصنع کے ساتھ نہیں، جیسے مقامات حریری یا مقامات حمزانی یا مقامات زمخشری کے اندر جو انہوں نے اس طرح کا اہتمام کیا ہے اور بھی کئی لوگوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ لیکن اگر بغیر تکلف کے ہو تو وہ بالکل پسندیدہ ہے، اور اس کے اندر پھر حلاوت ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک ریدم ہوتا ہے، ایک لے ہوتی ہے جس سے انسان کو تھوڑی سی راحت ہوتی ہے۔ انسان سنتا ہے حبیب کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان، ہے نا ایک ردم، انسان کو ادا کرتے ہوئے بھی ایک لذت محسوس ہوتی ہے اور سنتے ہوئے بھی اس میں انسان کو ایک بڑی خوشی کی اور ایک بڑی مٹھاس سی اور ایک تھوڑی سی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ بے تکلف تھی۔ تو استاد سے پوچھا گیا، شاگرد نے پوچھا ما احسن سجعی، استاد سے پوچھا ما احسن سجعی، انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما کانا علی طلعی، جو طبیعی ہو، تکلف والی نہ ہو۔ تو شاگرد نے کہا مثل ماذا، انہوں نے کہا مثل ھذا، سمجھ آئی؟ مثل ھذا، جیسے مثل ماذا مثل ھذا، ان کے اندر سجا ہے۔ ما کانا علی طلعی ما احسن سجعی، اس کے اندر بھی اس طرح کی مناسبت ہے۔ تو سجا جو ہے اس کے اندر، جیسے ہمارے خطیب حضرات بھی بڑے جوڑتے ہیں، اس کے اندر یہ سجا تو ہے لیکن یہ غیر متکلف ہے، اس لیے یہ پسندیدہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتانی حبیبتانی للرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے اصل بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ کی تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العزت کو یہ بیان کرنا کہ پاک ہے، منزہ ہے، مقدس ہے، اعلیٰ اور برتر مبرہ ہے ہر قسم کی کمی سے، ہر قسم کی کوتاہی سے، ہر قسم کے عیب سے، ہر قسم کے نقص سے، نہ کو اس کا خاندان، نہ کو اس کے ماں باپ، نہ کو اس کا بیٹا بیٹی، نہ کو اس کی بیوی، کوئی نہیں، ساری چیزوں سے پاک ہے۔ وہ
کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ اور کرے اور یہ اس کو روک دے، نہیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے سارے عاجز، سارے بے بس، سارے فقیر، سارے محتاج، سارے بالکل اس کے سامنے بے بس اور عاجز ہیں۔ قدرت اس کی ہے، قوت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے، حکم اس کا چلتا ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، جو کچھ ہوتا ہے اس کے ارادے اور اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے، مشیت اس کی اور اس کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر وہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کون سا ہے؟ یہ ربوبیت ہے، یہ کائنات کا نظام ہے جس کو کون و تکوین و تقدیر کہتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام اس کے حکم سے چلتا ہے۔ لیکن جو لوگ عمل کرتے ہیں، اگر دین کا کام کریں تو اس میں اللہ کی رضا ہے، اگر کفر کا کام کریں تو یہ اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ کا اذن ہے، اللہ رب العزت کا اذن ہے، اس کا ارادہ ہے، لیکن یہ انسان کرتا ہے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اور اللہ رب العزت کی بخشی ہوئی قوت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وسائل کے ساتھ، لیکن اللہ اس پہ راضی نہیں ہے، اللہ اس پہ راضی نہیں ہے۔ ہاں کرتا ہے انسان تو اگر نیکی کرے تو اللہ اس پہ راضی ہے۔ ان تشکروہ یرضہ لکم وان تکفروہ، تو اگر اللہ کا شکر کرو گے تو اس کو اللہ پسند کرے گا، تو اگر کفر کرو گے تو اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اگر بندہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرتے ہیں، اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ بندے کا عمل بھی اللہ رب العزت نے ہی اس کو طاقت دی ہے، اللہ نے وسائل دیے ہیں، اللہ نے اس کو قدرت دی ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اختیار کرنے کی آزادی بھی دی ہے، یہ سارا اللہ نے کیا ہے۔ اگر کرے گا اللہ کی رضا کے مطابق تو اللہ اس کو جزا دے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر کے یہ استعمال کرے گا امانت کو اور اس اختیار کو اور اس آزادی کو اور اللہ کے دیے وسائل کو، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت پاک ہے، ظلم سے پاک ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پاک ہے۔ وما ربک بظلام للعبید ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما۔ اللہ نیکی کو بڑھاتا ہے، لیکن جو گناہ ہوتا ہے من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اگر برائی کرتا ہے تو صرف اتنا ہی اس کو دیا جائے گا، اتنا ہی اس کو دیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی ایسا برائی کرنے والا ہے کہ اس نے خود بھی کی اور لوگوں کو بھی سکھائی، تو پھر جو اس کے ساتھ اس کے سکھانے سے برائی کے اندر مبتلا ہوئے ہیں ان کا وبال بھی اس کے اوپر پڑے گا۔ اس لیے انسان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے لیے وہ برائی کا سکھانے والا اور برائی کا راستہ دکھانے والا بنے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا قاتل حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، وہ پہلا جو قاتل تھا قابیل، اس کے اوپر ہر قتل کا ثواب، ہر قتل کا وبال جاتا ہے، ہر قتل کا بوجھ اس کے اوپر پڑتا ہے، اس لیے کہ اس نے پہلا یہ کام کیا تھا۔ اور اسی طرح جن لوگوں نے کفر اور بدعات یہ دنیا کے اندر جاری کی ہیں اور ان کی سرپرستی کی ہے، تو جو کرتے ہیں ان کو جتنا گناہ ہوتا ہے، جتنا وبال ہوتا ہے، جو چلانے والے اور اس پہ لگانے والے اور اس کو فروغ دینے والے اور اس کو تحفظ دینے والے ہیں، ان کے نام عمل میں بھی وہ سارا شامل کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان کو معلم الخیر اور داعی الخیر ہونا چاہیے، اور شر کی طرف انسان کو رغبت بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس پہ شریک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں نیکی کے راستے کے اوپر لگائے رکھ، اور مفتاح الخیر بنا، ہمیں مفتاح الشر نہ بنا۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ یسبح له ما فی السماوات والارض، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسبح له ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ پاک ہے، ہر عیب اور کمی سے دور اور پاک، منزہ، اعلیٰ اور برتر ہے۔ اور سبحان اللہ یہ اضافت جو ہے مفعول کی طرف بھی ہو سکتی ہے، یعنی سبحت اللہ تسبیحا، سبحان اللہ یہ علم علی التسبیح، تسبیح کا علم ہے، اور معنی اس کا تسبیح کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ یعنی سبحت اللہ یا اسبح اللہ تسبیحا، میں کرتا ہوں اور میں نے کی، سبحان اللہ و بحمدہ، واو جو ہے یہ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی اس کے ساتھ، مع و بحمدہ یعنی اس کی تعریف کے ساتھ، و بحمدہ یا واو عاطفہ بھی ہو سکتی ہے، واو حالیہ بھی ہو سکتی ہے، اور واو کے معنی میت بھی ہو سکتی ہے۔ بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ یعنی اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اس کی حمد کے ساتھ۔ حمد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الثناء الجمیل، اچھی تعریف، کسی کی خوبی کا بیان، کسی کے محاسن کا بیان، کسی کے کمالات اور اس کے فضائل اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں، جو اللہ رب العزت کے اوصاف ہیں، جو اللہ رب العزت کی شان ہے، جو اس کی عظمت ہے، جو اس کی قدرتیں ہیں، جو اس کی حکمتیں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، جو اس کی نوازشیں ہیں، جو اس کے فیضانات اور انعامات ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ کی تعریف کرنا۔ تو رحمان ہے، تو غفور ہے، تو کریم ہے، تو قوی ہے، تو الحی ہے، تو القیوم ہے، تو القدیر ہے، تو قادر ہے، اللہ اکبر، تو حافظ ہے، تو حفیظ ہے، یہ سارے اللہ کے نام ہیں، یہ اللہ کی صفتیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ کی صفتیں بیان کر کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کرنا اور اللہ رب العزت کی شان بیان کرنا، اور پھر یہ کہنا کہ جو کچھ میں نے کہا اللہ اس سے بڑھ کر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ثنا کرتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری ثنا تو کرتا ہوں لیکن میں تیری ثنا کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اللہ نے آپ بھی اپنی تعریف کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، سورہ فاتحہ کی ہوئی اور سورہ انعام کی بھی، اور اسی طرح اور بھی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے ساتھ شروع کیا ان کو۔ اللہ رب العزت کی اس کائنات کی تخلیق پر بھی اس کی حمد ہے، اس کے کنٹرول پر بھی اس کی حمد ہے، اور جو اس کے اندر پھر پیدا کیا ہے تو جو اس کے اندر انجام ہوگا اس پر بھی اللہ کی حمد ہے۔ جہنم کے اندر جہنمی جائیں گے اور جنت کے اندر جنتی جائیں گے۔ سورہ زمر کی آخری آیات انسان پڑھے تو وہاں پھر آخر میں کیا آتا ہے، وقیل الحمدللہ رب العالمین، وقیل الحمدللہ۔ جب اللہ فیصلہ کر دے گا تو پھر اس کی تعریف کا اعلان کیا جائے گا۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کیا کہیں گے، دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔ آخر وہ یہی کہیں گے، اور باقی سارے عمل جو ہیں جنت میں جا کے ختم ہو جائیں گے۔ روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، تہجد نہیں پڑھنی، ہاں وہاں جا کر قرآن پڑھا جائے گا اور اللہ کا ذکر کیا جائے گا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہر وقت مومن کی زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ رہے گا، یہ ذکر وہاں جا کر، یہ عبادت وہاں جا کر بھی ہوگی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے جائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعمال پہ لگا دے، جنت والی راہ پہ لگا دے، اور جنت کا اللہ رب العزت ہمیں باسی بنا دے، جنت میں رہنے والوں میں شامل فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے، اور اپنا دیدار، اپنا فضل اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح ہے، اور و بحمدہ اللہ کی تعریف ہے۔ یہ دونوں کلمے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ پوچھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے افضل کلمات کون سے ہیں؟ فرمایا جو اللہ نے فرشتوں کے لیے چنے ہوئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پھر سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ ایک لفظ ہے العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ کے ساتھ العظیم آ جاتا ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، العظیم کا اضافہ ہے و بحمدہ اس کے ساتھ اس طرح ہی ہے۔ اور یہاں تو آیا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم بعد میں آیا ہے، اور ایک جگہ پر سبحان اللہ العظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ و بحمدہ بعد میں ہے، وہاں بعد میں ہے۔ اسی طرح حبیبتان الرحمن پہلے آیا ہے اور وہاں حبیبتان الرحمن بعد میں آیا ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الرحمن۔ یہ مختلف روایات ہیں، جیسے استاد نے بتایا اسی طرح شاگرد نے آگے نقل کر دیا۔ تو محدثین کا یہ اہتمام اور ان کا ورع اور ان کا یہ احتیاط تھا کہ بالکل من وعن جیسے الفاظ سنتے تھے اسی طرح آگے نقل کرتے تھے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، ہمارے حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے۔ اس طرح کا میں نے ان کا درس سنا، درس بخاری کا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آخر میں حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس لیے لے کے آئے ہیں کہ ذکر جو ہے یہ ایک عالم کے لیے، ایک نبی والا کام کرنے والے کے لیے بہت ضروری ہے۔ امت کو بھی، علماء کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا نا اللہ اکبر واذکر اسم ربک بکرۃ واصیلا، صبح و شام اللہ کا ذکر کیا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اور جب ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے ان کی دعا کی اور ان کی درخواست کے اوپر نبی بنا دیا تو پھر انہیں کیا کہا، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ تو بیٹا آپ بھی قرآن بھی پڑھیں، حدیث بھی پڑھیں، اللہ کا ذکر بھی کریں، اللہ کی عبادت بھی کریں، اور اللہ کے ساتھ محبت بھی اپنے دل کے اندر پیدا کریں، اور مخلوق کی خیر خواہی کریں، ان کو دین سکھائیں، ان کو دین پڑھائیں، ان کو دین بتائیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، صدق نصیب فرمائے، علم کا یقین نصیب فرمائے، اس علم کی تعظیم نصیب فرمائے، اس علم کی خدمت نصیب فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے، ہماری نجات کا اور ہمارے لیے حجت و برہان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے وبال سے محفوظ رکھے، اس کی خیر اور اس کی سعادت اللہ رب العزت ہمارے لیے لکھ دے، اور اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا خادم بنائے اور قیامت والے دن بھی اس کے خادموں کے ساتھ میں شامل فرمائے۔ اس ادارے کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اور ان مریضوں کے لیے بھی، اس ادارے کو، اس کے منتظمین کو اور اس کی انتظامیہ کو، اور اسی طرح جو اس کے اساتذہ ہیں ان کی محنتوں سے ماشاءاللہ یہ بچے کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کے والدان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہم بارک لہم، اللہم بارک فیہم،
اللہ برفع اقدارہم، یا اللہ ان کو قدر و منزلت نصیب فرما، ان کی زندگی میں برکت فرما، علم و فضل میں برکت فرما، صحت اور قوتوں میں برکت فرما، یا اللہ ان کو دین کا سچا خادم بنا، صدق و اخلاص کی دولت سے نواز، اور یا اللہ ان کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کی دعاؤں کے اندر شامل کر دے، اور ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور ہمارے لیے بھی یہ آخرت کی کامیابی کا وسیلہ بن جائے۔ اللہ رب العزت اس ادارے کو قائم رکھے اور ان اساتذہ کو جزائے خیر دے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو جو یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے، اور وہ جو ندا آتی ہے جب وہ نکلتے ہیں یہاں سے فارغ ہو کر، تو فرشتے جو ہیں وہ ان کے لیے کہتے ہیں کہ جاؤ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ یہ کسی عزیز بھائی نے دعا کے لیے کہا ہے کہ بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو ان کی شادی کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، اور اللہ رب العزت ان کی یہ پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ جو اولاد والے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، ان کے رشتے ناطے کے معاملے میں اور ان کے گھر بسانے کے معاملے میں یا اللہ پریشان ہے، رکاوٹیں ہیں، اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ یا اللہ بیٹیوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما دے، بیٹوں کے لیے نیک رشتے آسان فرما دے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تیرے بندے ہیں، محتاج ہیں، بندوں کے دل تیرے ہاتھ میں ہیں۔ یا اللہ خیر والے اور نیکی والے اور اچھے جذبات اور ایک اچھے کردار والے لوگوں کو مائل کر دے۔ یا اللہ بیٹوں کے بھی رشتے کر دے آسانی والے اور برکت والے، اور بیٹیوں کے لیے بھی یا اللہ اچھے رشتے بھیج دے، خیر والے اور برکت والے۔ اللہ جو کسی کی پریشانی ہے وہ دور فرما دے، جو مشکل ہے وہ آسان فرما دے، اور یا اللہ جو حاجت اور ضرورت ہے، جو آس اور مراد ہے، اپنی رحمت سے پوری فرما دے۔ یا اللہ جو بیٹھے ہوئے یہاں کوئی بھی محروم نہ رہے، اپنے خیر کے خزانوں سے، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے، اپنی بخشش اور اپنی بندہ نوازیوں سے اور اپنی کرم فرمائیوں کے ساتھ یا اللہ سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔